بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن کیا ہے۔ اگر تو آپ اس موجودہ وقت میں جیسے جس نور میں اللہ تعالیٰ مجھے لے کے آ گیا، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب تو الحمدللہ میں اندھیروں سے اسلام کے نور میں آ چکا ہوں۔ تو لیکن میں اس کانسیپٹ میں جیسے کہ اس وقت کے لحاظ سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو اسلام کی وہ کیا ڈیفینیشن آپ کے ذہن میں فٹ کی جاتی تھی، تو اس وقت ہمیں یہی بتایا جاتا تھا کہ امام مہدی علیہ السلام آ چکے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام آ جائیں تو تم نے ان کو جا کے میرا سلام کہنا ہے، مطلب گھٹنوں کے بال برف کے تودوں پر سے گزرتے ہوئے میرا سلام پہنچانا ہے، مطلب یہ والا جو ہے۔ اچھا، ہاں، سلام پہنچانا ہے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نعوذ باللہ ان کی نافرمانی کی ہے، اور اس کو انہوں نے پیش کیا تھا۔ اور ہمیں یہی سبق پڑھایا جاتا تھا کہ وقت تھا وقت مسیحا، نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا۔ جی جی جی، ہاں جی۔ اور اسی طرح اسی طرح وہ جو تصویر کا ایک رخ ہے کہ وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل بر میرا یہی ہے۔ تو یہی باتیں ہمارے ذہن میں بٹھائی جاتی تھی، اور ہم بہت اپنے آپ کو اپنی خوش نصیبی سمجھتے تھے کہ ہم اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جو امام مہدی کو ماننے والی ہے، اور ہم اس کی تبلیغ کریں گے اور ہم اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنائیں گے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ہمارے دماغوں میں بٹھائی جاتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اسلام کی جو صحیح اسلام وہ کہہ رہے ہیں، اس کی جو تصویر آپ کے ذہنوں میں بٹھائی گئی، اور چونکہ آپ عمر کے اس حصے میں ہوتے ہیں اور آپ کی تعلیم ایسی اتنی ہوتی ہے کہ آپ اس چیز سے پوری طرح کنونس ہو گئے کہ ہم ہی صحیح راستے میں ہیں، اصل اسلام ہمارے پاس ہے، اور میں یہ جو چیز آگے لے کے جاؤں گا تو یہ اسلام کی ہی تبلیغ کروں گا، اسلام کی تعلیم کو ہی پھیلاؤں گا، کوئی اور چیز نہیں۔ یہی چیز آپ کے ذہن میں اس وقت پختہ ہوئی؟ جی جی بالکل یہی تھا، اور ہمیں یہی سمجھایا جاتا تھا کہ جس شخص نے بھی مرزا صاحب کی بیعت نہیں کی، نعوذ باللہ وہ نبی علیہ السلام کا منکر ہے۔ اور ہمیں یہ بھی حدیث سنائی جاتی تھی کہ جس نے میری اطاعت کی، جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ 16 17 یا 18 سال کی عمر میں اتنی ایبیلٹی نہیں ہوتی کہ ایک بچہ جو ہے وہ کمپیریزن کر سکے، خاص طور پہ جو اسی ماحول میں پلا بڑا ہو، قادیانیوں کے گھر میں پیدا ہو، شروع سے وہ اپنی عبادت گاہ کے علاوہ کسی اور کی مسجد میں گیا تک نہ ہو، اور اس کو یہی بار بار سمجھایا جاتا ہو کہ یہ مولوی لوگ اچھے نہیں ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، ان کی مسجد میں بھی نہیں جانا، تو اس نے ون سائیڈڈ ہی سنا ہوتا ہے، اس کو پھر وہ کمپیریزن کس سے کرے گا؟ تو وہ تو وہی دیکھے گا نا جو اس کو شروع سے دکھایا جا رہا تھا۔ یہ بتائیں مجھے کہ یہاں پہ یہ بات آ گئی، جیسے آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں کہا کہ کسی دوسرے کو سنا نہیں ہے، دوسرے کے بارے میں جانا نہیں ہے، تو کمپیریزن کیسے؟ تو آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کو کبھی اس چیز کے بارے میں انکریج کیا جاتا تھا؟ مطلب انکریج سے میری مراد کہ آپ کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی، یا آپ کو ڈسکریج کیا جاتا تھا، آپ کو منع کیا جاتا تھا کہ آپ نے مسلمانوں کی کتاب جو احمدیوں کے بارے میں، احمدیوں کے خلاف کہہ لیں کہ لکھی یا ان پہ تنقیدی یا کوئی ایسی بات، تو اس کی کوئی حوصلہ افزائی کرتے تھے کہ آپ ان کو پڑھ کے دیکھیں تاکہ پتہ آپ کو چلے کہ ہماری تعلیم اور ان کی تعلیم میں کوئی فرق کیا ہے؟ نہیں، ہمیں تو منع کرتے تھے، انکریج کیا کرنا، ہمیں روکتے تھے کہ خبردار آپ نے کسی مولوی کے پاس بیٹھنا نہیں ہے، کسی مولوی کے ساتھ سلام تک نہیں لینی، اور ان کی کوئی بک جو ہے وہ آپ نے پڑھنی نہیں ہے۔
ہماری جماعت بالکل صحیح ہے، جو بھی ہمارا عقیدہ ہے وہی اصل میں اسلام ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں یہ سارے رانگ سائڈ پہ جا رہے ہیں۔ ارشد صاحب، آپ یہ پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں کہ جامعہ احمدیہ میں آپ طالب علموں کو جو بطور مربی اور مبلغ بنتے ہیں ان کو وہ منع جی کرتے تھے کہ آپ نے دوسروں کی کتابیں نہیں پڑھنی، یا اپنے مخالفین کی کتابیں نہیں پڑھنی؟ آر یو شور کہ مطلب یہ بات آپ کو باقاعدہ طور پہ یقین دہانی کرائی جاتی تھی؟ جی سرٹنلی، میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ جو ہماری جامعہ احمدیہ کی لائبریری تھی اس میں دوسرے فرقوں کی کتب نہیں تھی، اور ہماری لائبریری میں اگر ترجمہ تھا وہ بھی جماعت کا تھا، تفسیریں بھی جماعت کی تھیں، مطلب تفسیر صغیر ہے، تفسیر کبیر ہے۔ نور الدین صاحب جو مرزا صاحب کے پہلے جانشین تھے، انہوں نے کوئی جو تفاسیر کی ہیں، یا مرزا صاحب کی تفسیر ہے، پھر مرزا طاہر احمد صاحب کا جو ترجمہ تفسیر۔ تو اس کے علاوہ جب ہماری رسائی نہیں ہوتی تھی دوسری بکس تک، تو ہم کمپیریزن کیسے کر سکتے تھے؟ اور ساتھ میں ہمارا شیڈول بھی اتنا ٹف ہوتا تھا کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا، ہمیں اتنا مصروف رکھا جاتا تھا کہ ہم اپنا بمشکل اپنا جو سبجیکٹ جتنے بھی ہوتے تھے سبجیکٹس ان کو کور کر پاتے تھے۔ مطلب صبح ہم فجر پڑھ کے، تو یہ نہیں تھا کہ ہم فجر پڑھ کے سو جائیں فجر سے پہلے، بلکہ بعض تہجد کے لیے بھی اٹھایا جاتا تھا، تہجد کی نماز پڑھو، فجر پڑھو، اس کے بعد فجر کے بعد ہوتا تھا تفسیر کا درس، اور وہ بھی تفسیر صغیر سے یا تفسیر کبیر سے ہوتا تھا۔ اس کے بعد ناشتہ کرنا اور جامعہ میں چلے جانا، 1 بجے آنا، اور پھر ظہر کی نماز پڑھنی، کھانا کھانا، تھوڑا سا ریسٹ، پھر کھیل کا ٹائم، اور اس کے بعد پھر عصر کی نماز، مغرب کے بعد پھر کھانا، پھر عشاء کی نماز، اور اس کے ٹھیک ہو بعد گیا۔ پھر عشاء کے بعد 2 گھنٹے جو ہے نا وہ اسٹڈی ٹائم لازمی تھا۔ مطلب اگر 9 بجے آپ نماز عشاء سے فارغ ہوئے ہیں تو 11 بجے سے پہلے آپ نے سونا نہیں ہے۔ جو بھی سارا دن پڑھا ہے اس کو، جو ہوم ورک ہے وہ ہاسٹل میں ہم کرتے تھے۔ زیادہ اسٹوڈنٹس ہاسٹل میں رہتے تھے، ناصر ہاسٹل اور پھر طاہر ہاسٹل میں۔ جی ٹھیک ہو گیا، بڑی مہربانی۔ اب میں اگلا سوال کرنے لگا ہوں، آپ کا جی دل چاہے تو جواب دیں، نہ دل کرے یا آپ کوئی بھی سمجھتے ہو تو بے شک نہ دیجیے گا۔ جی اب پوچھیں آپ آپ۔ مجھے تھینک یو۔ دیکھیں، آپ نے جی کہا یہ اپنا جو ٹائٹ سکیجول اتنا کہ اس میں کسی اور طرف نہیں، آپ کے ذہن میں جی کبھی، آپ سے میری مراد کہ جو آپ کے ساتھی طالب علم اس وقت پڑھتے آپس میں دوست باتیں کرتے ہیں، کسی جی اسٹوڈنٹ کے یہ ذہن میں نہیں آیا کہ یار ہمارے پاس بڑے سوال ہیں، ہم کم از کم باہر سے کوئی دوسری کتاب حاصل کسی اور مطلب آپ کہہ لیں کہ مفکر کی، عالم کی، مصنف کی کتاب جو ہے اس موضوع پہ لے لیں کہ ان کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں، وہ کیا کہتے ہیں، تاکہ ہم تقابلی جائزہ لے سکیں اپنے ساتھ، ہمیں پتہ چلے۔ اس بارے میں کبھی کسی کے ذہن میں نہیں آئی چیز کہ ہم خود حاصل کر لیں، کیونکہ وہاں کی لائبریری میں نہیں ہے، جامعہ میں وہ چیزیں آپ نے جیسے کہا کہ مہیا نہیں ہے؟ جی جی اس بارے میں میں سب سے پہلے تو آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں کہ بعض میرے ذہن میں یہ سوالات آتے تھے۔ ظاہر ہے جب میں گجرانوالہ شہر سے میں نے میٹرک کیا تھا، تو وہاں پہ تو گورنمنٹ اسکول میں سارے اسکول جو ہے اس میں سارے لوگ ہی ہوتے ہیں، یہ تو نہیں کہ وہ الگ سے جو ربوہ میں پڑھ رہے تھے بچے میٹرک کیا ان کو تو وہی ماحول ملا نا۔ ہم جو دوسرے شہروں میں رہتے تھے وہاں تو ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، تو وہ اکثر جو ہمارے گلی محلے والے تھے ان کو تو پتا تھا نا کہ یہ قادیانی ہیں، تو وہ بتا دیتے تھے، تو دوسرے جو ہمارے کلاس فیل ہوتے تھے اسکول میں وہ بھی ہم سے نفرت کرنا شروع کر دیتے تھے، اور یہاں تک کہتے تھے کہ یہ لوگ تو عیسائیوں سے بھی بدتر ہیں، کہ عیسائی تو اللہ کے ایک سچے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور یہ لوگ جو دیکھو ایسے بیوقوف ہیں کہ ایک جھوٹے مدعی نبوت کو سچا سمجھ کے
اس کی بیعت کر کے اور اس کی باتوں پہ عمل کر رہے ہیں اور اپنا ضائع کر رہے ہیں, اپنے پیسے ضائع کر رہے ہیں, اس کو چندہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو میرے ذہن میں بھی بعض دفعہ سوالات اٹھتے تھے, اور لیکن یہ تھا کہ والدین کی جو شروع سے تعلیم اور تربیت اور یہی کہ مسجد ہماری مسجد میں جانا ہے, کسی اور میں نہیں. اب پاکستان میں تو یہ اپنی عبادت کا مسجد میں نہیں لیگلی کہہ سکتے, تو اس لیے بعض دفعہ آتے تھے ذہن میں سوالات, پھر ہٹ دیتے تھے کہ نہیں ہمارا وسوسہ ہے, ہم ہی صحیح ہیں. تو شروع سے ہی مجھے جامعہ کے دور میں بھی میرے اندر یہ مادہ اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا کہ میں سوچتا رہتا تھا, اور اپنے طور پہ مطلب بعض دفعہ پوچھتا بھی تھا, لیکن کہتے تھے کہ نہیں ایسے نہیں ایسے. وہ آپ کو پتہ ہی ہے ان کی کہ تعویلات کا ایک لمبا سلسلہ ہے, جو بھی چیز پوچھیں گے اس کی تعویل کر دیں گے. جی ٹھیک, تھینک یو سو مچ. مطلب جو چیز میں جاننا چاہتا تھا, اب آپ کو میں تھوڑا سا ہم فاصلہ طے کرتے ہیں, درمیان کا تھوڑا سا حصہ چھوڑتا ہوں, میں آگے چلتا ہوں کہ آپ جب فائنل ایئر میں پہنچے, آپ کا آخری سال تھا اور آپ نے بہت کچھ پڑھ لیا ہوا تھا. جی جی. اس وقت آپ احادیث کی کتب کا مطالعہ بھی کر چکے تھے, قرآن کی تفاسیر سے بھی آگاہی آپ کو ہو چکی تھی, اور غلام قادیانی صاحب کی تعلیمات اور ان کی تحریرات سے بھی پوری طرح آپ کو واقفیت ہو چکی تھی, اور آپ کو ایک سند ملنے والی تھی کہ اب آپ آگے جا کے لوگوں کو پڑھا سکتے ہیں, اس احمدیہ کلٹ کی تعلیم کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے. اس وقت آپ کی دلی کیفیت کہ ہاں میں یہ کام جو کرنے, میرے ذہن میں جو وسوسے تھے, جو سوال تھے, مجھے ان کے جوابات مل چکے ہیں, یا میں کیا کروں گا اگر میرے ہی سوال میرے سامنے کسی نے اٹھا دیے تو پھر میرا کیا. اس وقت آپ اپنی کیفیت تھوڑی سی مجھے فائنل ایئر کی بتائیے ذرا. دیکھیں, جب ہر سال جب ہم اگلی کلاس میں ہوتے تھے نا, تو ہم بہت خوش ہوتے تھے, اپنے والدین کو, اپنے عزیز و اقارب کو بڑے فخر سے بتاتے تھے کہ الحمدللہ ہم اگلی کلاس میں ہو گئے, ہمارے اتنے باقی رہ گئے ہیں. اور جو بھی اس وقت خلیفہ ہوتے تھے ان کو خط لکھتے تھے کہ ہمارے لیے دعا کریں, کیونکہ سمجھا جاتا تھا کہ دعا جو ہے نا, دعا آپ نے خود سے کروانی ہے. ایک سیکنڈ ذرا رکیے ارشد صاحب, ایک سیکنڈ رکیے گا. فاروق میاں ان کی آواز میں مطلب خلل آ رہا ہے. اگر وہ میری ویڈیو کی وجہ سے ہے تو میں اپنی ویڈیو بند کر دیتا ہوں, یا کوئی اور مسئلہ ہے, تاکہ سننے والوں کو ان کی آواز جو ہے وہ صحیح طور پر جائے. فاروق, اس کے بارے میں بتائیے مجھے. جی شیخ صاحب, میرا خیال ہے کہ آپ اپنی ویڈیو بند کر لیں. ارشد بھائی آپ بے شک اپنی آن رکھیں. نہیں تو پھر ٹھیک ہو جائے گی, ان کی آواز ٹھیک ہو جائے گی. چیک کر لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں. فاروق صاحب کہاں ہیں؟ فاروق بھائی بھی ہیں یہیں پر, آواز شاید ان کا بھی مسئلہ سیم ہی ہے نا, آپ کو پتہ ہے. اچھا, تو ارشد صاحب میں تھوڑی دیر کے لیے, تاکہ آپ نے اگر محسوس کیا ہو تو آپ کی آواز مطلب اس میں انٹرپشن تھی, بریک تھی, تو اس کو صحیح کرنے کے لیے میں اپنی ویڈیو بند کرتا ہوں. تو آپ بے شک اپنی ویڈیو رکھیں, لیٹس سی کہ آواز ٹھیک ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, آپ پھر اس کا دوبارہ میرے سوال کا جواب دے دیجیے گا. جی فرمائیے. آپ نے یہ کویسچن کیا تھا کہ جب آپ فائنل ایئر میں پہنچ گئے تو اس وقت آپ کے جو ذہنی حالت کیسی تھی. تو اسی ضمن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ہم فرسٹ ایئر سے سیکنڈ ایئر میں ہوئے, تھرڈ ایئر میں ہوئے, تو ہم ہر سال جو ہے وہ یہی
خوشی محسوس کرتے تھے کہ اب ہم اگلی کلاس میں ہو گئے ہیں، اس سے بعد اتنے سال باقی رہ گئے، ہم نے الحمدللہ ہم نے مربی بن جانا ہے جامعہ پاس کر کے، اور ہمارے پاس ایک مطلب ڈگری ہوگی اور ہمیں اجازت ہوگی کہ ہم جا کے اس کی آگے اس کو کنوینس کریں گے۔ تو اس سلسلے میں بہت ہی کم مطلب اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے تھے جو یہ سوچتے تھے کہ اب ہم ان سے کراس کویسچن دیں۔ ایک دو ایسے اسٹوڈنٹس بھی تھے کہ جنہوں نے کوئی ایسی بات کی تو ان کو جامعہ سے فارغ کر دیا گیا، مطلب اس طرح کہ یہ جو ہے نا ان کا ذہن جو ہے نا وہ باغیانہ رویہ ہے ان کا، تو ان کو دیکھ کے باقی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک نہ ہو۔ ارشد صاحب آپ بھی اپنی ذرا ویڈیو آف کر لیں تو تاکہ دیکھیں کہ مزید آواز کلیئر ہوتی ہے یا نہیں، مطلب یہ چیز جو ہے مطلب میں دیکھنا چاہوں گا کہ اب یہ چیز اچھا آپ نے ویڈیو آف کر لیں ذرا۔ آپ نے فرمایا کہ مطلب ایک دو ایسے تھے اسٹوڈنٹ لڑکے تھے کہ جنہوں نے کوئی سوال کیے تو ان کو فارغ کر دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوال کو دوران تعلیم کسی طور پہ بھی انکریج نہیں کیا جاتا تھا۔ کیا یہ صرف اس وجہ سے کہ جماعت کے اس کلٹ کے بارے میں مطلب ایسا سوال جسے وہ سمجھتے ہوں کہ یہ اس تعلیم پہ حملہ ہے، یا کوئی جرنل بھی آپ سوال اگر کریں مطلب کسی حوالے سے آپ اسلام کے متعلق آپ کے ذہن میں بات آ جائے کہ اچھا اگر ادھر ہے تو صحیح اسلام تو یہی ہے، تو پھر ہم اسلام کے بارے میں کر لیتے ہیں، تو کیا وہاں پہ بھی ان کا رویہ صحیح تھا، یہی تھا؟ نہیں، خاص طور پہ جو ویسے جنرل کوئی سوال کریں جس میں کوئی اختلافی بات نہ ہو اس میں تو وہ نہیں محسوس کرتے تھے، لیکن اگر کوئی ایسا سوال کریں مثلاً یہی کہیں اگر فرض کریں کسی سے حقیقتاً کسی غیر از جماعت نے جس کو یہ غیر احمدی کہتے ہیں، حالانکہ کہنا نہیں چاہیے، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، ان کا ایک نام محمد اور دوسرا احمد بھی ہے، تو اس حوالے سے باقی سارے مسلمان جو ہیں وہ امت محمدیہ بھی ہیں اور وہ محمدی بھی ہیں اور احمدی بھی ہیں، تو یہ تو کہتے ہیں کہ ہم ہی احمدی ہیں باقی غیر احمدی ہیں، حالانکہ یہ کہنا درست نہیں ہے۔ تو یہ اگر کوئی لڑکا یہ کہتا نا مجھ سے میرے کسی غیر احمدی دوست نے یا کسی غیر احمدی رشتہ دار نے یا کسی غیر احمدی مولوی نے یہ سوال کیا ہے تو اس کو پہلے تو بتاتے تھے، اگر وہ مطمئن ہو جاتا تھا ٹھیک ہے، اگر وہ کوئی بحث کرتا تھا تو پھر وہ اس کو کہتے تھے کہ یہ تمہارے ذہن کی افتراء ہے یا واقعی کسی غیر احمدی نے تم سے یہ سوال کیا، یعنی اس کو وہ پھر جھڑک دیتے تھے، تو وہ بیچارہ چپ ہو جاتا تھا یا پھر ڈس ہارٹ ہو جاتا تھا اور وہ اسی میں خاموشی میں ہی اپنی عافیت سمجھتا تھا۔ ارشد صاحب میں ایک دو اسی ضمن میں سوال کرنے کے بعد پھر ہم دوسری طرف آتے ہیں اس معاملے میں کس طرح کیا میں اگر اس تمام مطلب جو 5-7 سال کا عرصہ آپ لوگ جامعہ احمدیہ میں گزارتے ہیں اس کو میں اس طرح سم اپ کروں مطلب سمیٹوں اس چیز کو کہ یہ 5-7 سال آپ کو صحیح معنوں میں جو وہاں پہ لوگ طالب علم ہیں ان کو برین واش کیا جاتا ہے، تو کیا یہ صحیح ہوگا میرا یہ کہنا؟ جی بالکل 100% صحیح ہوگا کہ یہ اپنی مرضی کی جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ جیسے کسی ہم بات کر رہے ہیں کسی تقریر ہوتی ہے اس کو کہیں جی چلیں اس کو ریکارڈ کر لیں، سو یہ ایک آپ کے اندر یہ ریکارڈ بھر دیا گیا ہے کہ آپ نے اس سے باہر نہیں نکلنا، آپ نے اسی چیز پہ رہنا ہے، اور اگر ایسی کوئی صورتحال آ جاتی ہے تو آپ اس کو
जो बात करने वाला है उसकी गलती पकड़ें, उसको कहीं से भी उससे कोई ऐसी चीज़ हो गई है तो उसको ले लें, या आप इसको मतलब दूसरी तरफ बात को घुमा के उधर ले जाएं, लेकिन मतलब आपने दूसरा अगर सही भी कह रहा है तो उसको तस्लीम नहीं करना। इस तरह का मतलब रवैया आपको समझाया जाता है। जी, बिल्कुल। जो कलाम कलाम का पीरियड होता है उसमें यही होता है कि किस तरह आपने इन लोगों से बहस करनी है और किस तरह जो ट्रिक्स हैं वो सिखाई जाते हैं कि इस राइट। बात का आपने क्या जवाब देना है, अगर ये सवाल होगा तो आपने उसका ये जवाब देना है, इल्ज़ामी जवाब इस तरह देना है और इस तरह के सवालात से बचना है। मसलन हमें ये समझाया जाता था कि अगर जब तुम अब फाइनल ईयर अब क्लियर कर लिया, तुम फील्ड में जाओगे, जैसा कि आपको इल्म है कि जो जामिया अहमदिया रब्वा है ये इंटरनेशनल जामिया है। राइट। इस जामिया का जो जिसने पास आउट किया है वो दुनिया के किसी भी मुल्क में जाके प्रीच कर सकता है, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसके अलावा जितने भी जामियात हैं, खास तौर पे जो कादियान में है या जर्मनी में है, कनाडा में है, बर्तानिया में है, वो लोकल हैं। उनके पास आउट जो हैं वो उसी मुल्क में ही रहेंगे। तो हमें ये बताया जाता है कि तुम लोगों ने जब भी किसी से बात करनी है उसको जमात की तरफ माइल करना है इखलाक के साथ और बड़े ही नरम रवैये के साथ, और उसको बैत फार्म दिखाना है। उसकी जो 10 शराइत हैं वो पढ़ानी हैं और ये कहना है कि इनमें से कोई एक भी शर्त बताओ जो इस्लाम के खिलाफ है। तो ज़ाहिर है जो भी पढ़ेगा उसमें तो ऐसी कोई शर्त है नहीं कि जिससे आप कोई इख्तलाफ कर सकें। आपने भी वो शर्तें पढ़ी होंगी। वो वही शर्तें हैं जो 1889 में लिखी गई थी, लेकिन उसके बाद बहुत से जो अमेंडमेंट्स हुई हैं और मिर्ज़ा साहब ने जो कलाबाजियाँ लगाई हैं इधर से उधर और इधर से इधर, मतलब वो उसमें तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि मुझे नबी मानना है या रसूल मानना है। सही। जी। अच्छा, अरशद साहब आप ये मुझे बताइए, जो मैं आखिरी सवाल अगर कोई और हुआ तो बाद में कर लूँगा, दूसरी तरफ जाने से पहले, कि आपके दौरान तालीम क्या इस 5 साल के अरसे में किसी भी मतलब उस्ताद के मुतालिक जो जामिया में आपको पढ़ाते थे, किसी उस्ताद के मुतालिक किसी स्टूडेंट ने, तालिबे इल्म ने उनकी इखलाकी मतलब हालत के मुतालिक कोई शिकायत मतलब आपके सुनने में आई हो कि जी ये उस्ताद ने मेरे साथ ये बुराई करने की कोशिश की, ये ज़्यादती करने की कोशिश की, मुझसे ये काम जो है गैर इखलाकी करने की बात की, कोई ऐसी शिकायत आपको पूरे मतलब आपकी सिर्फ क्लास नहीं, पूरे 5 साल के अरसे में कोई ऐसा भी आपको सुनने को मिला? नहीं, मेरे नोटिस में ऐसा कोई वाक़या नहीं है। 92 से 97 तक मैं रहा हूँ, तो उसमें उस पूरे बैच में जो मतलब फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स थे या फिर जब हम फाइनल ईयर में थे, तो जो फर्स्ट ईयर में आए थे, प्री फर्स्ट ईयर में, तो इस तरह वो 5 साल आगे और पीछे मिला के पूरा बैच जो है, जिस तरह ये आजकल नाज़िर अमूर सलीमुद्दीन साहब भी हमारे बैच के हैं, यानी हमसे सीनियर थे, ये आगे क्लासेस में थे। तो मतलब ये है कि हमें तो इस तरह का कोई वाक़या हमारी नज़रों में नहीं है। अगर कोई दरपर्दा कोई ऐसी बात है तो उसकी मैं वैसे भी गवाही नहीं दे सकता। बाकी अच्छे बुरे लोग तो हर जगह मौजूद होते हैं। नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है। अरशद साहब, मैं आई रियली एप्रिशिएट, मैं बहुत इस चीज़ से खुश हूँ कि आपने इंतहाई दयानतदारी से, सच्चाई से काम लिया। ज़रूरी नहीं है कि हम अगर किसी चीज़ के बारे में सुनते हैं, देखते हैं या कोई और बातें हैं, तो हम अपने पास से ये कहें कि हाँ जी देखें, हमें वो ना होते हुए भी उसकी तरफ लेके जाएं। बहुत अच्छी बात है कि जो सही आप वो बातें कर रहे हैं कि जो सही है, तो अगर ऐसा वाक़या नहीं है तो नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और अगर पहले हुए हैं या लोगों ने किए तो इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने गलत कहा या उन्होंने झूठ बोला, उनके साथ हुआ होगा, बड़ी अच्छी बात है।
اب آ جاتے ہیں یہ ایک تھوڑی سی میں بات یہاں پہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب ہم پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آگے ہیں تو ہمیں ان کی جو تعلیم ہے اس کو بالکل 100% اپنے اوپر لاگو کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً آپ کے لیے بہترین اسوہ حسنہ آپ کی زندگی میں موجود ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سارے جو رول ماڈلز ہیں وہ ہمارے لیے وہی ہیں، اور انہوں نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا اور کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ کیونکہ جب نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی مسلمان یا مومن جھوٹ بول سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مسلمان یا مومن جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ تو اب ہم سچے دین اسلام میں داخل ہونے کے باوجود اگر پھر بھی جھوٹ سے کام لیں گے تو پھر ہمیں ہمارے اندر تو وہ ایمان ہے لیکن عمل نہیں ہے، کیونکہ ایمان کے لیے تین شرطیں ضروری ہیں: اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح۔ تینوں چیزیں مکمل ہوں گی تو پھر ایمان مکمل ہوگا۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت اچھی بات آپ نے کی۔ نو آئی ریئلی اپریشیٹ، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم جس چیز میں آئے ہیں ہم اس کا عملی طور پہ مظاہرہ بھی کریں۔ بہت اچھی بات جی بالکل، تھینک یو سو مچ۔ اب آتے ہیں کہ آپ نے یہ اپنی تعلیم مکمل کر لی اور اس کے بعد آپ اپنی عملی زندگی کے اندر آ گئے۔ کیا آپ کو کسی وقت جب تک کہ آپ اس کلٹ میں رہے، آپ نے کس سال میں اس کلٹ کو چھوڑا؟ یہ میں نے 2007 میں جو ہے نا وہ ایز اے مربی کام کرنا چھوڑ دیا تھا، لیکن مجھے نکلتے 2-3 سال لگ گئے۔ پھر الحمدللہ میں 2009 اور 10 یا 9 کا اینڈ تھا یا 10 کا شروع تھا، مجھے 2010 میں آپ نے اس کو بالکل چھوڑ دیا، ٹھیک ہو گیا؟ جی 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 بالکل۔ آپ کو ایک اس سے پہلے کہ آپ آگے بڑھیں، ایک سوال کائنڈلی مجھے اجازت دیں، کیونکہ وہ ان کے آپ نے جامعہ کے سلسلے کو ختم کر دیا ہے، تو مجھے میرا جامعہ کے سلسلے میں ایک سوال تھا، وہ جو آپ نے کیا تھا نا بیسکلی، میں اسی سلسلے میں تھوڑا سا ایک سوال کرنا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ وہ ارشد صاحب، شیخ صاحب نے ایک سوال کیا تھا، وہ بڑا ایک اہم سوال تھا، میں وہ دوبارہ سے کرنا چاہوں گا۔ شیخ صاحب نے سوال یہ کیا تھا کہ جس وقت آپ جامعہ میں تھے، اب آپ نے جیسے بتایا بھی کہ کوئی اگر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ باہر کے سوالوں کے بارے میں سوال کرتا تھا کہ ایسا سوال کیا جاتا ہے، پھر اس سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ واقعی سوال ہے یا اختراع ہے۔ اصل سوال جو شیخ صاحب نے کیا تھا نا وہ یہ تھا کہ آپ کے ذہن میں بھی سوالات اٹھتے ہوں گے کہ یہ اگر میرے سے سوال کیا جائے گا، باہر کسی نے یہ اس طرح کا سوال کیا تو میں اس کا کیسے جواب دوں گا اگر میرے پاس جواب نہیں ہے۔ تو آپ نے ایسے سوالوں کے بارے میں کبھی سوچا یا ماحول اس طرح کا تھا کہ آپ کو ایسے سوچنے دیا ہی نہیں جاتا تھا؟ یہ سوال بڑا اہم ہے۔ یہ بالکل بات آپ کی درست ہے کہ سوچنے نہیں دیا جاتا تھا، ہمارا مائنڈ سیٹ ہی ایسا بنایا جاتا تھا کہ ہمیں ڈیلی بیسس کی بنیاد پہ ایسی باتیں ہمارے ذہن میں فیڈ کی جاتی تھیں کہ ہماری جماعت کے علاوہ کوئی بھی فرقہ جو ہے، خواہ وہ کسی بھی فرقے سے ان کا تعلق ہو، وہ راہ راست پہ نہیں ہے۔ اور بعض دفعہ ہم پوچھتے تھے کہ ہم ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے یا ان کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھتے۔ تو آپ نے بھی شاید وہ تحریر پڑھی ہوگی کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب سے پوچھا گیا کہ ایک معصوم بچہ اگر کسی ہمارے ہمسائے کا فوت ہو جاتا ہے تو اس کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا تھا کہ کیا اگر کسی عیسائی یا یہودی کا بچہ فوت ہو جائے تو تم اس کا جنازہ پڑھتے ہو؟
تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں کس طرح کا فیڈ بیک دیا جاتا تھا کہ گویا جو لوگ بھی مرزا غلام احمد قادیانی کی بیعت میں شامل نہیں ہیں وہ بالکل بھی مسلمان نہیں ہیں. اس لیے ہم زیادہ ضروری بھی نہیں سمجھتے تھے کہ ان کے اوپر بحث کی جائے. ایک بات بیچ میں سے رہ گئی تھی کہ ہمیں ایز اے لینگویج آکسفورڈ یونیورسٹی کا اسٹریم لائن کورس اسپوکن لینگویج کے طور پہ بھی پڑھایا جاتا تھا, اور کمپیریزن آف ریلیجنز میں کرسچینٹی اور کچھ اور مذاہب کا بھی, بہائیت وغیرہ کے ساتھ بھی کمپیریزن سکھاتے تھے. لیکن اس وقت تو نہیں, لیکن بعد میں میں یہ سوچتا تھا کہ ہمیں دیگر فرقوں کا رد کرنے کے متعلق کیوں نہیں پڑھایا جاتا, یا ان کے ساتھ کمپیریٹیولی اسٹڈی ہمیں کیوں نہیں کروائی جاتی تھی. تو ان کے لیے بس جنرل رول یہ بتایا جاتا تھا کہ اگر آپ نے مطلب بریلوی حضرات کے ساتھ بات کرنی ہے تو ان کو بزرگوں کے حوالے دینے ہیں, اگر آپ نے اہل حدیث کے ساتھ کرنی ہے تو ان کو حدیث کے حوالہ دینا ہے, کیونکہ جو تصوف کے حوالے ہیں وہ نہیں مانتے. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ ارشد, آپ نے بڑے تفصیل سے یہ بتا دیا. اچھا, اب آپ نے 2010 میں مطلب مکمل طور پہ چھوڑا, لیکن 2007 میں آپ یہ مربی کا جو آپ کی ذمہ داری تھی اس سے آپ فارغ ہو گئے, ٹھیک؟ جی. کیا آپ کو کسی وقت یہاں یہ جو مربی شپ کا کام میں نے چھوڑا تھا, یہ بھی بعض لوگ, ابھی کچھ دن پہلے بھی میرا ایک انٹرویو ہوا ہے اسی سلسلے میں کہ آپ تو مربی رہے ہیں 10 سال اور اس میں سے آپ 4-5 سال جیل میں بھی رہے ہیں, تو آپ نے کیسے چھوڑ دیا؟ تو میں کلیئرلی بتا رہا ہوں, اور سوشل میڈیا کا دور ہے, یہ میری آواز آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں ہر ایک تک پہنچیں گی. اس میں قادیانی بھی ہوں گے, لاہوری بھی ہوں گے, دوسرے مسلمان بھی ہوں گے. تو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی بات ڈکی چھپی بات نہیں ہے. میں جو بھی بات کر رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں, اور میری مبشر احمد کالوں کے ساتھ 1 to 1 1 گھنٹہ ملاقات ہوئی, اور اس سے میں نے سوالات کیے. میں نے کہا میں نے جماعت کے لیے اتنے سال جیل کاٹی ہے, مجھے یہ کلیئر کریں کہ ہمارا عقیدہ صحیح بھی ہے یا نہیں. تو جو میں نے اس کے ساتھ سوالات کیے وہ مجھے سیٹسفائی نہیں کر سکا. تب میں نے ان کو کہا کہ میں بالکل بھی آپ لوگوں کی خاطر نہ آسٹریلیا میں جاؤں گا اور نہ کسی اور ملک میں جاؤں گا, کیونکہ میں تمہارا زر خرید غلام نہیں ہوں. میں آتا ہوں اسی پہ, میں آتا ہوں ارشد. ایکچولی میرا سوال بھی یہی تھا کہ جب آپ نے 2007 میں یہ چھوڑی تو کیا آپ کو کسی وقت اپنی اس تعیناتی کے دوران غیر ملک میں تعیناتی کی آفر ہوئی تھی؟ یہ میرا ایکچولی سوال بنیادی طور پہ آپ سے میں یہ کرنا چاہ رہا تھا, اور اس میں آگے پھر میں اسی طرف نکلتا. لیکن پہلے مجھے یہ بتا دیں, جو آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں 2 نام لیے ہیں کہ آسٹریلیا وغیرہ, کیا آسٹریلیا کی آفر ہوئی تھی آپ کو؟ بالکل, جب میں جیل سے رہا ہوا تھا تو یہ گویا مجھے وہ اس کا صلہ کہہ لیں یا اسیری کو کیش کہہ لیں کہ مجھے وہ انعام دے رہے تھے. لیکن مجھے جب میں جیل میں گیا تھا اس وقت بھی اسی جذبے کے ساتھ گیا تھا کہ میں اسلام کے لیے جا رہا ہوں, اور اگر جیسا کہ تخت ہزارہ میں 5 قادیانی جاں بحق ہو گئے تھے تو وہ لوگ تو مجھے بھی ڈھونڈ رہے تھے. اگر میں بھی وہاں پہ ان کے بقول شہید ہو جاتا تو انہوں نے کیا کر لینا تھا, انا للہ و انا الیہ راجعون کیا کہ مجھے بھی دفنا دینا تھا. لیکن مارنے والے سے بچانے والا جو ہے وہ قوی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں سے بچایا, اور مجھے یہ پوچھتے تھے, مرزا مسرور احمد صاحب اس وقت ناظر اعلیٰ تھے, یہ ادھر گئے ہمارے ساتھ, تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کیسے بچ گئے.
تو میں نے اس کو کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ ادھر میری ڈیوٹی مرکز نے لگائی، آپ لوگوں نے لگائی ہے، ناظر اصلاح ارشاد مقامی نے لگائی کہ میں اپنی مرضی سے ادھر آیا ہوں؟ تو کہتے نہیں، ہم نے لگائی ہے۔ تو پھر میں نے پوچھا یہ آپ بار بار مجھ سے کیوں سوال کر رہے ہیں؟ اس جلوس کو میں نے بلایا تھا یا وہ جلوس خود آیا تھا؟ تو تصادم ہوا ہے، تو آپ نے مجھے کوئی باڈی گارڈ دیے ہوئے تھے؟ تو اس کو سمجھ لگ گئی کہ یہ تو غصے میں آ گیا۔ کہتا نہیں وہ تو آپ اللہ کے فضل سے بچ گئے۔ میں نے کہا میں اگر اللہ کے فضل سے بچ گیا آپ کو معلوم ہے، تو پھر مجھے بار بار یہ آپ کوشچن مجھ سے کیوں کر رہے ہیں؟ ویسے ارشد یہاں پہ میرا ایک سوال ہے آپ سے، جی کیا خیال ہے کہ ایک بندہ احمدی ہوتے ہوئے اور خاص طور پہ جس کے پے چیک کے اوپر جو آپ کا سیلری چیک ہے اس پہ ان ناظر اعلیٰ کے دستخط بھی ہوتے ہوں، اس سے یہ سوال اس طرح سے جس ٹون میں آپ نے انداز میں بات کی ہے، آپ کے نزدیک کوئی کر سکتا ہے اس ٹون میں اس سے بات کہ بھئی یہ تم مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ یہ ممکن ہے؟ نہیں، ہمارے سیلری چیک پہ تو مطلب ہر ایک انڈیویجول ہی تو دستخط نہیں ہوتے تھے، لیکن نہیں میرا مطلب یہ بنیادی تھا طور پہ ناظر اعلیٰ جو ہے وہ سب کو وہی پے کرتا ہے، کیونکہ آل ان اپروول تو ظاہر ہے، بالکل وہ بیت المال۔ ہاں میں تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن میرا مقصد کہنے کا ہے کہ کیونکہ عام عہدے دار کو ایون قائد جو ہوتا ہے، چاہے اتوال کا ہو، چاہے خدام کا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، صدر ہو، سیکٹری ہو، ناظم ہو، زعیم ہو، اس کے سامنے بھی نہیں ہوتی۔ تو ناظر اعلیٰ تو نیکسٹ ٹو خلیفہ ہوتا ہے۔ تو میرا مطلب یہ جو آپ نے بات کی، اس کی میں صرف آپ کے اندر جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس کی وجہ کہ آپ نے کیسے یہ ہمت جرت کر لی کہ اس کو یہ بات، اور اس نے کیسے سن لی، اس نے ریئیکٹ کیا کیا؟ جی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میری سب سے پہلی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ سرگودا کے چک منگلہ میں ہوئی تھی، جو سیلم والی تحصیل میں ہے، سرگودا ڈسٹرکٹ میں۔ تو وہاں کے اسلم شاد منگلہ صاحب کافی لمبا عرصہ پرائیویٹ سیکرٹری رہے ہیں، وہ اکثر آتے ہوتے تھے اپنے گاؤں۔ ان کے بھائی رائے عبد القادر منگلہ پریزیڈنٹ تھے جماعت کے، اور عبد القادر منگلہ صاحب ان کا بیٹا نوید منگلہ مربی بھی ہے۔ وہ اس وقت میرا اسٹوڈنٹ تھا جب میں 97 میں ادھر گیا تھا، فرسٹ میری اپوائنٹمنٹ تھی۔ عزیز الرحمان منگلہ صاحب تھے، وہ بھی فوت ہو چکے ہیں۔ بہرحال تو وہاں سے جب میری شادی کی تاریخ طے ہوئی تو مبشر کالوں صاحب نے کہا کہ آپ کی نا ڈیوٹی ہم تخت زارا میں لگانے لگے ہیں، وہاں کا مربی ہاؤس بہت اچھا بنا ہوا ہے۔ لیکن وہ وہاں پہ کافی دیر سے ایک تنازع چل رہا تھا، مجھے تو نہیں علم تھا، وہ مجھے ادھر جانے کے بعد پتا چلا کہ 1974 میں جب ڈکلیریشن ہوا تھا اور ان کو نان مسلم ڈکلیئر کر دیا گیا تھا، تو وہاں جو ان کی بیت و ذکر تھی، وہ چونکہ جو پہلے سارے اکٹھے تھے، ان میں سے ڈکلیریشن کے بعد کافی زیادہ فیملیز جو ہیں وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور انہوں نے پھر کہا کہ چونکہ یہ مسجد جو ہے ہم سب کی مشترکہ ہے، ہم نے بھی ادھر ڈونیشنز دیے ہوئے ہیں، چندے دیے ہوئے ہیں، تو کافی دنوں تک وہاں پہ وہ جو مسلمان مولوی صاحب ہیں وہ نمازیں پڑھاتے رہے۔ یہ لوگ آ گئے تھے کیونکہ حالات خراب تھے، تو اس کا نام انہوں نے مسجد گلزار مدینہ رکھ دیا تھا۔ کافی بڑی وہ جگہ ہے اور اس کی 8-10 دکانیں ہیں بازار میں، تخت زارا قصبہ ہے، اور یہ بھی ڈسٹرکٹ سرگودا میں ہے، تحصیل بلوال میں۔ تو اس کے ساتھ مربی ہاؤس، پھر گیسٹ ہاؤس، تو مطلب کافی بڑی پراپرٹی تھی۔ لیکن یہ نام تو شروع سے وہ پٹواری کے کھاتے میں، پٹوار خانے میں احمدیہ مسجد کے طور پہ تھی۔ تو وہ لوگ جو ہے نا، جس طرح یہ پاکٹس تلاش کرتے ہیں نا کہ وہاں فلاں جگہ پہ غریب لوگ ہیں اور ان کو جا کے مطلب تبلیغ کرو یا ان کو کوئی دنیاوی لالچ دو تو وہ بیعت کر لیں گے، اسی طرح دوسری جو تنظیمیں ہیں، بدقسمتی سے بعض تنظیمیں پاکستان میں بھی ایسی ہیں جو ختم نبوت کے نام پہ مطلب پیسے بٹور رہے ہیں لوگوں سے۔ اکثر تو وہ ہیں جو کام کر ہی رہے ہیں، لیکن بعض کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں گے کہ ہم ختم نبوت کے لیے کام کر رہے ہیں، ہمیں ڈونیشنز دیں۔ تو جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال میں ہے. تو اس مال کے چکر میں نا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. بہرحال وہاں پہ وہ ایک کانفلکٹ چل رہا تھا تو میری وہاں ڈیوٹی لگ گئی. ارشد صاحب یہاں پہ نا تھوڑی دیر کے لیے آپ ذرا وقفہ لیں. میں ایک بات کر دوں، یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ ختم نبوت کے کام کے پیچھے لوگ ذریعہ آمدن بعض لوگوں نے اپنا بنایا ہوا ہے، اور اس پہ آپ نے حدیث بھی کوٹ کی ہے. یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا. دوستو، یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ پیسہ جو ہے، یہ مال جو ہے، یہ اتنا بے رحم ہے کہ نہ آپ کے دین کی پرواہ کرتا ہے، نہ آپ کے ایمان کی پرواہ کرتا ہے، نہ وہ اپنے خون کی، اپنی اولاد کی، اپنے عزیز و اقارب کی کرتا ہے. وہ صرف اور صرف انسان کے اندر آتا ہے کہ مجھے پیسہ مل جائے. اب آپ دیکھیں، جیسا کہ ارشد نے یہ کہا ہے، یہ چیز اس میں مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو ختم نبوت کے نام کے اوپر اپنی روزی روٹی لگائے ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو مال کما رہا ہے اس ختم نبوت کے نام پہ، اس دین اسلام کے نام پہ، اس خاص طور پہ رسول اللہ کی نبوت کے نام پہ، وہ جو ہے وہ احمدیہ کلٹ ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس پہ، ان کے پاس جو پیسہ یہ لے رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، احمدیت کے نام پہ لے سکتے ہیں. یہ مرزا غلام احمد ایک نبی ہے کے نام سے یہ لے سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں لے سکتے. مسلمانوں پہ تو یہ الزام لگتا ہے کہ دیکھو جی، اللہ اور رسول کا نام بیچ کے تو ختم نبوت کا نام لے کے یہ مسلمان پیسہ کما رہے ہیں. یہ ذرا اپنے گریبان میں تو دیکھیں کہ رسول اللہ کا نام لے کے آپ لوگ کیا کر رہے ہو اور کتنا پیسہ کما رہا ہے یہ احمدیہ کلٹ جو ہے. آپ اندازہ کریں. جی بالکل. یہ جو آپ نے بات کی نا، وہ ایک پوائنٹ مجھے میرے ذہن سے نکل گیا تھا، وہ آپ کی بات کرنے سے وہ پھر مستحضر ہو گیا ہے کہ کتنی قسم کے چندے ہیں جو انہوں نے لاگو کیے ہوئے ہیں اور اسٹرکٹلی وہ ان سے لیتے ہیں. اور بعض لوگ، ہم خود فیلڈ میں رہے ہیں، وہ تنگ آ جاتے ہیں اور مطلب دبے لفظوں میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ کوئی ہم پہ ٹیکس لگا ہوا ہے کہ یہ ہم نے لازمی دینا ہی دینا ہے. یہ کیا ہے؟ مطلب اتنی شدت کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو پتہ ہے نا کہ 2.5% دینی پڑے گی. اگر کسی کے پاس 1 سال تک ₹1,00,000 اس کی ضرورت سے زائد پڑا ہوا ہے تو اس نے 2,500 دینے ہیں. لیکن یہ تو 10% لیتے ہیں اور منتھلی لیتے ہیں، ہر مہینے جو ہے جس کی بھی اگر کسی کی. لیٹ می کمپلیٹ. آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ یو. لیٹ می کمپلیٹ دس ون. میں اسی چیز کو نا تھوڑا سا اپنے احمدی دوستوں کے لیے یہ بتانا چاہ رہا ہوں اور اپنے مسلمان دوستوں کے لیے بھی کہ سلسلہ یہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمانوں کے اندر یہ جو چندہ یا ڈونیشن کا جو تصور ہے، جو خیرات کا تصور ہے، یا آپ دیکھتے ہیں کہ مساجد کے اندر کہ جی وہ ایک سائڈ پہ ڈبہ پڑا ہوا ہے، یا وہ جیسے کہتے ہیں جی ڈبہ پھیرنا، کہ ایک بندہ آگے سے لے کے وہ جاتا ہے تو لوگ اس میں ڈالتے جاتے ہیں. کسی کے اوپر کوئی ایسی سختی نہیں ہے، کسی کو مجبور نہیں کیا جاتا. جو کسی کے جی میں آتا ہے وہ کر لے، دینا ہے دے دے، نہیں دینا کوئی بات نہیں. یہ سب سے جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ اصل چیز جو ہے یہ مافیا، احمدیہ کلٹ مافیا ہے. یہ وہ بھتہ ہے جو آپ سے جبرن وصول کیا جاتا ہے. اور کس کے نام پہ کیا جاتا ہے؟ اسلام کے نام. کس کے نام پہ؟ اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ. یہ جبرن آپ سے لیا جاتا ہے. یہ جو ارشد صاحب نے 10% کہا ہے وہ وصیت کا ہے، لیکن اصل جو ہے وہ 6.25% ہے.
جو چندہ جی عام ہے جو آپ کی آمد سے لیا جاتا ہے آپ نہ نہیں دیں, آپ کو وہاں سے وہ 1/16 1/16 ہے یعنی سوا چھ بنتا ہے. ٹھیک ہے, میرے سارے حساب کیے ہوئے ہیں, 1 روپے جی کا جی ایک آپ نے آنا تھا. کیلکولیشن کی ہے. مطلب اس وقت تو انہوں نے مرزا جی صاحب نے ایک بڑا سادہ سا فارمولا بتایا تھا جی جی کہ جی 1 وہی. روپے میں 16 آنے ہوتے ہیں, تو 15 آنے آپ اپنے اوپر خرچ کرو اوکے اور ایک آنا جو ہے وہ آپ چندہ دو. یا اوکے, لیٹ می لیکن کمپلیٹ. بعد میں جو 28 وہ قسم میں کی آتا ہوں ارشد, مدیں میں آتا نکل ہوں آئی. اس پہ, آتا جی ہوں جی میں اس پہ. اب یہ جی سلسلہ انہوں نے جو کر دیا آپ کو کہ آپ نہ دیں 6.25%, صرف میں ایک چندے کی بات کر رہا ہوں, کہ جی اگر آپ نہ دیں اور اس میں ایک مدت رکھ دی کہ اتنے عرصے تک اگر آپ نہیں دیتے, چلیں 1 مہینہ نہیں دیا, مجبوری ہو گئی, تنخواہ نہیں ملی, فلاں چیز نہیں ہوا, یہ نہیں آیا جی, اچھی کمائی نہیں ہوئی, وغیرہ وغیرہ, جی اگر آپ 6 ماہ تک نہیں دیتے تو آپ کا اخراج ہو جاتا ہے. آپ مجھے بتائیے, کسی طور پہ بھی کہیں سے لے آئیں, جی دنیا کے کسی ملک کے مسلمانوں کے پاس چلے جائیں, کہ کون ہے جو اسلام سے کسی کو نکال سکتا ہے؟ آپ مجھے بتا دیں, کوئی جواب دے دے میری اس بات کا, کہ کسی مسلمان کو کس کے پاس اختیار ہے کہ وہ اسلام سے نکال دے. دنیا کا واحد یہ کلٹ ہے اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ. یہ جو کہتے ہیں جی نا جی کہ یہ جی مسلمان ختم نبوت پہ پیسے کما رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, اصل پیسہ جو ہے آپ اندازہ کریں کہ رسول اللہ کے بعد ایک نبی بنا کے اور اللہ رسول کے نام کے اوپر اور اسی ختم نبوت کے نام پہ یہ احمدیہ کلٹ جو ہے یہ سارا کچھ کر رہا ہے. کبھی غور کریں اس چیز کے اوپر. آپ احمدی جی دوست جی صرف ایک فوری طور پہ ایک مسلمان مولوی کی بات, اگر اس نے کوئی ایسی ویسی بات کر دی تو یہ چیزیں آپ شور مچا اٹھتے ہیں کہ دیکھیں جی ایک مولوی جو ہے اس نے برا کر دیا تو سارا اسلام برا ہو گیا, سارے مسلمان برے ہو گئے. آپ اپنے طرف دیکھیں, آپ کی تو بنیاد جو ہے, آپ کی تو پیدائش جو ہے اس کلٹ کی, وہی جی ناجائز ہے, وہی ناجائز ہے. آپ کس طرح سے اس چیز کو کر رہے ہیں, اس پہ غور کیجیے. جی میں اب آپ اپنی بات جاری رکھ سکتے ہیں, مطلب میں جی صرف اس چیز پہ بات کرنا چاہ رہا تھا. جی تھینک یو. محترم شیخ صاحب, یہ پچھلے دنوں نا ایک کلپ جو ہے میری نظروں سے گزرا, میں سن کے کہتے ہیں کہ آئی ریئلی شاک کہ شروع سے ہم یہی کہہ رہے ہیں, اور ہمیں یہی بچپن سے بھی یہی سوال ہمیں یاد ہے, اور ہے بھی اسی طرح کہ جب قبر میں کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس سے 3 سوال کیے جاتے ہیں کہ ہاں بڑی من اچھی ربوں طرح کا. سے وہ مبشر کالوں کا جو ہے. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک جی کرے جی بات. میں وہی میں اس کو جی جی کرے, مختصر بیان کر جی دیتا جی ہوں. کرے. تو وہ سوال کیا جاتا ہے کہ من ربوں کا, کہ تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ربی اللہ, کہ میرا رب اللہ ہے. اور پھر پوچھا جاتا ہے کہ من نبیوں کا, تو وہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اسے پوچھا جاتا ہے ما دینوں کا, تو وہ کہتا ہے دینی الاسلام, کہ میرا دین اسلام ہے. یہ 3 سوال جو ہیں وہ مسلمہ طور پہ سارے فرقے مانتے ہیں کہ یہ 3 سوال کیے جاتے ہیں. جبکہ مبشر کالوں صاحب کا ایک کلپ ابھی آپ نے بھی ذکر کیا, اٹ مینس کہ آپ نے بھی ڈیفینیٹلی وہ دیکھا ہوگا. ہاں تو جی, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ایک کرتوتوں سے واقف ہوں میں. جی جی کہ ایک احمدی فوت ہو گیا, اور اس کو کچھ دنوں بعد دوسرے نے اس کو خواب میں دیکھا اور اس کے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوا اور تم سے کیا پوچھا گیا. تو اس نے کہا کہ مجھ سے صرف 2 سوال ہوئے, کیا تو تبلیغ کرتا تھا؟ اس نے کہا ہاں جی کرتا تھا. چندہ دیتا تھا؟ اس نے چندہ کہا دیا ہاں جی تھا. دیتا تھا. تو ہاں چندہ دیا تھا. اس نے کہا بالکل میں دیتا تھا چندہ. اس نے کہا جاؤ پھر بھیجتا ہوں میں, داخل ہو جاؤ. یا تو یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ سوال انہوں نے کہاں سے لیے؟ یہی بات ہے کہ اصل اسلام کو جو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, جو اسلام کو بیچ رہے ہیں, اور یہ ناجائز جو فتنہ ہے, ناجائز جو احمدیہ کلٹ ہے, یہ اس کا اچھا ایسے ہے ارشد صاحب, آپ سے میں 1-2 ضروری سوال کر لوں
اور اس کے بعد جی اگر ہمارا سلسلہ جو ہے بہت کچھ ایکچولی باقی ہیں باتیں، تو اگر ہمیں دوبارہ بھی پروگرام کرنا پڑا تو ڈیفینیٹلی ہم آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے، لیکن اس سے پہلے میں جی، یہ اس میں زحمت والی کوئی بات نہیں، میں اپنے اچھا، لیے بڑی بالکل میں انشاءاللہ حاضر ہوں۔ بڑی مہربانی۔ اچھا جی فاروق شیخ صاحب، شیخ صاحب مجھے بھی ایک سوال کرنا تھا ان سے۔ میری بات سن لیں، بعد میں آپ سوال کر لیجئے، میں نے آپ لوگوں کے سوال کے لیے بات کرنی ہے کہ آپ جی یہ بتائیں لنک مجھے شیئر کر دیں۔ کہ لنک جو ہے پبلک کے ساتھ شیئر کر لیں، نمبر 1، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، اس میں آپ کے بھی سوال آ جائیں گے، کیونکہ پروگرام جو ہے ہم دوبارہ بھی کر سکتے ہیں، یہ جو ہے تقریباً 1 گھنٹے سے اوپر چلا گیا ہے، تو اس میں اور میرے پاس سوال ہیں جو میں اس کو کور اپ کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ لنک شیئر کر لیں، فاروق صاحب سے پوچھ لیں، فاروق صاحب اگر میری بات سن رہے ہیں تو مجھے جواب دے دیں۔ فاروق صاحب، جی فاروق بھائی ہیں، یار ذرا اس بندے کو لنک فون شیئر کر دیا ہے ہم نے۔ اچھا نہیں لنک شیئر کر دیا فاروق بھائی نے، ہاں لنک شیئر کر دیا فاروق بھائی نے بھی۔ فاروق کو ابھی کہا ہم دکھا بھی جواب تو دیتے دے ہیں، دے مجھے۔ وہ ان کے مائک کا مسئلہ ہے شیخ صاحب، وہ نہیں بولیں گے تو وہ اب جواب دے دیں ویڈیو گے۔ تو کسی کی بھی آن نہیں ہے نا۔ ہاں اچھا فاروق بھائی آپ بات کریں گے؟ ہلو 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 جی، شیخ اچھا صاحب انٹرنیٹ کا بہت مسئلہ ہے، میں بار بار جوائن کر رہا تھا۔ اچھا، تھینک یو، سوری۔ اچھا فاروق میاں، یہ بتائیں کہ پروگرام آپ کا فیس بک اور یوٹیوب دونوں پہ چل رہا ہے؟ جی شیخ صاحب، یوٹیوب، فیس بک اور ٹویٹر 3 جگہ پہ چل رہا ہے۔ ٹویٹر 3 جگہ پہ چل رہا ہے، اچھا بڑی مہربانی۔ تو سلسلہ یہ ہے کہ 1-2 سوال میں کر کے اس کے بعد پبلک کے لیے، اور آپ میں سے جنہوں نے ارشد صاحب سے کرنے ہیں وہ کر لیں، مطلب یہ سوال، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے آپ تھوڑا سا اگر 1 منٹ لے کے لوگوں کو یہ چیز کہ اسٹریم کا لنک ہم نے دے دیا ہے، جو بھی سوال کرنا چاہے آپ ان کو اوپر لے لیں، تو پھر جیسے ہی میں ختم کرتا ہوں تو پھر آپ شروع ہو جائیے گا۔ یہ ذرا آپ تھوڑی سی بات کر دیں فاروق میاں۔ جی ٹھیک ہے شیخ صاحب۔ تو ٹھیک ہے ناظرین، دیکھیں لنک ہم نے شیئر کر دیا ہے، آپ میں سے جو آنا چاہیں آپ اس لنک پہ کلک کریں اور ہمارے ساتھ لائیو آپ آ سکتے ہیں۔ تو شیخ صاحب جیسے ہی کمپلیٹ کرتے ہیں آپ کو ہم انشاءاللہ اسٹیج پر لیں گے، اور پھر آپ کو بھی موقع دیں گے کہ آپ ارشد صاحب سے سوال کر سکیں۔ جی شیخ صاحب آپ کمپلیٹ کر لیں پھر اپنی بات۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ۔ اچھا گزارش یہ ہے جناب ارشد صاحب آپ سے، کیونکہ آپ کا تعلق ہے گجرانوالہ سے، ٹھیک ہے جی؟ ارشد صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی بالکل سر سن رہا ہوں جی، بالکل گجرانوالہ سے تعلق ہے۔ آپ کا تعلق ہے گجرانوالہ سے، تو گجرانوالہ سے ایک بدنام زمانہ ایک مربی تھے، بڑے نامور، اعظم اکثیر جی اب فوت ہو چکے ہیں، وہ مربی ضلع رہے ہیں گجرانوالہ کے۔ جی، آپ ان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ میں تو یہی جانتا ہوں کہ وہ حافظ مظفر صاحب کے ہم زلف تھے، اور انہوں نے ایک دعائیہ خزائن کے نام سے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی تھی، اور وہ ڈبیٹر بھی تھے، مناظرہ بھی کرتے، سوال جواب۔ اس کے بعد وہ مربی ضلع فیصل آباد بھی رہے ہیں۔ 1982 میں وہ گجرانوالہ ضلع کے مربی ضلع تھے۔ اس وقت تو میں بہت چھوٹا تھا، کیونکہ 92 میں نے میٹرک کیا ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ پھر میں ان کے بارے میں، چونکہ پھر آپ کی جو بات ہوگی وہ اتنی سوری کہ اس حوالے سے نہیں، ٹھیک ہے، میں اس کو یہیں پہ ہی چھوڑتا ہوں۔ اب کچھ باتیں مطلب رہ گئی ہیں جو ہم دوسروں میں کر لیں گے، لیکن اس دوران میں آصف
साहब आपसे कोई सवाल अगर करना चाहें, अकरम साहब करना चाहें, फारूक करना चाहें, अगर वो उन्हीं में आ गए तो ठीक है, नहीं तो जैसा मैंने अर्ज़ की है कि आपको दोबारा भी हम ज़हमत दे सकते हैं। तो अब मैं ये आसिफ नदीम साहब की तरफ करता हूं कि भाई वो और लिंक पे जो कोई लोग आए हैं उनसे, तो आप इनके सवालों के जवाब मतलब ये देख लीजिएगा, जिसका भी आप जवाब देना चाहें दें, नहीं देना चाहते तो कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है? जी जी, आप करें सवाल, अगर मुझे नहीं आता होगा तो मैं सॉरी कर दूंगा, ये कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक, बड़ी जी आसिफ। जी जी, अच्छा मैंने ना जो एक अहम सवाल मेरे जहन में आया था, देखिए हमारा आपको पता है ज़ैतून एफएम का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस का काम है, ठीक है। अल्लाह ताला हमें जो है वो इस बात की तौफीक अता फरमाता रहे, और जो हमारे आमीन, वो इस बात को समझने की कोशिश भी करते रहें कि हम जो है यहाँ पर अहमदिया मुखालिफ नहीं है, हम उन लोगों के लिए जो जमात अहमदिया में जानते हैं कि वो इस्लाम पे हैं और वो चाहते हैं कि वो इस कल्ट से बाहर निकले, लेकिन उनके रास्ते में जो रुकावटें हैं वो शायद हमारे पैगाम से दूर हो जाएं। तो अरशद साहब, मेरा ना सवाल असल में ये था, अभी आपने जो एक बात की थी ना कि जो हादसा हुआ था तख्त हज़ारा में, और उसमें आपको अल्लाह ताला ने अपने फजल से महफूज रखा, और उसके बारे में आपसे पूछा गया कि आप कैसे बच गए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें स्टेज होती हैं, या जमात अहमदिया कहीं पर चाह रही होती है कि इन चीज़ों के से फ़ायदे उठा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बाहर निकाल सकें? तो ये क्या है? इस बारे में थोड़ा-सा अगर आप बताना चाहें तो। उस वक़्त तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन बाद के हालात और वाक़यात ने साबित किया कि ये लोग चाहते हैं, जो ऊपर के ओहदों पे बैठे हुए हैं, कि कुछ ना कुछ हल्ला-गुल्ला होता रहे, ताकि हमारे लोगों को असाइलम करने के लिए और रिफ्यूजीज में जो अपने क्लेम्स करने के लिए कुछ ना कुछ मवाद मिलता रहे। उसकी एक मिसाल मैं आपको ये देता हूँ कि हम लोग तो जेल में थे। आपको आवाज आ रही मेरी? आ रही। जी जी, आ रही है बात। जी जी, तो लेकिन चूंकि ये इतना बड़ा वकूआ हुआ था, ये 10 नवंबर 2000 की बात है, और जुम्मे का दिन था। उस दिन मैंने जुम्मा, मेरे हलके में तख्त हज़ारा के अलावा और भी जमातें थीं, तो लेकिन मुरब्बी हाउस मेरा तख्त हज़ारा में ही है। तख्त हज़ारा पंजाब में रांझे के हवाले से भी जाना जाता है, कि वहाँ का वो रांझा था, जो हीर रांझा जो एक किस्सा है। तो मैंने उस दिन जुम्मा नसीरपुर में पढ़ाया था। नसीरपुर एक साथ ही गाँव है। तो उन लोगों को ये था कि इनका मुरब्बी इधर नहीं है, और इसीलिए शायद उनके इल्म में यही था कि वो इधर नहीं है। उन्होंने ज़्यादा फिर तगोदोनी की मुझे ढूँढने की। हालाँकि जिस नमाज़ पे ये जुलूस आया वो इशा की नमाज़ थी, और वो मैं ही पढ़ा रहा था 10 नवंबर को, जुम्मे वाले दिन। तो उसमें एक दफ़ा जब हम नमाज़ पढ़े तो उस वक़्त तो जुलूस गुज़र गया। हमने कोई जवाब, ज़ाहिर है नमाज़ में क्या जवाब देना था। लेकिन ये वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट तकरीबन 1.5-2 साल से चल रहा था। वो जो मुसलमान फैमिलीज़ हो चुकी थी, वो कहते थे कि ये हमारी मस्जिद है, और वो एक मौलवी अतहर हुसैन आया हुआ था। अतहर उसका नाम था, बरेलवी मसलक का था, लेकिन वो सरगोदा शहर में मौलवी अकरम तूफानी नाम के जो तंजीम चला रहा था, मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, उसके साथ उसका लिंक था। और वो इधर कैंपेन चला रहा था कि ये किसी तरह हमने इनसे मस्जिद वापस लेनी है। इसकी दुकानें, प्रॉपर्टी मतलब करोड़ों में थी उस वक्त, आज से 24 साल पहले की बात है। तो उसमें फिर इनको भी, जमात को भी हम गाहे बगाहे इन्फॉर्म करते रहते थे कि यहाँ पे हालात सही नहीं हैं,
یہاں پہ وال چاکنگ کی گئی ہے ہمارے خلاف، اس طرح کی باتیں، باقاعدہ سائن بورڈز لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ ٹس سے مس نہیں ہوئے. ہم نے اس وقت کے وزیر اعلیٰ کو بھی لکھا، ہوم سیکرٹری کو بھی خط لکھے، حکومت کی طرف سے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، اور جماعت بھی جو ہے اس نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا. اٹ مینس کہ یہ چاہتے تھے کہ کچھ نہ کچھ ہو، جس طرح پولیس والے جاتے ہیں نا تھانے والے، کہ ہمارے حلقے میں کوئی اس طرح کا واقعہ ہو تو ہماری بھی روزی روٹی چلے. تو اس طرح یہ بھی لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہے. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ نے ابھی جو ایک بات کی نا، یہ بہت ہی اہم بات ہے ارشد بھائی. آپ نے یہ کہا کہ جو مسجد کے لیے چندے جو دیے ہوئے تھے اور لوگوں نے بھی جی دیے ہوئے تھے، اور آپ نے یہ بتایا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ احمدیت چھوڑ کے مسلمان ہو چکے تھے، تو اس جی لیے ان کو یہ تھا کہ یہ تو ہماری مسجد بھی ہے. تو اس بارے میں جماعت نے آپ کو انفارم کیا تھا کہ کتنی فیملیز جو ہیں وہ مسلمان ہو چکی ہوئی ہیں؟ کبھی آپ کے پاس ایسی کوئی نمبر وغیرہ آئے ہیں؟ یہ جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ 2 انسیڈنٹ ہوئے ہیں، کہ ایک 74 میں جب بھٹو گورنمنٹ تھی ذوالفقار علی بھٹو کی، اس نے ان کو نان مسلم ڈکلیئر کیا تھا، اور اس کے بعد 10 ایئرس کے بعد اپریل 84 میں جنرل ضیاء الحق نے جو آرڈیننس اینٹی احمدیہ آرڈیننس کا نفاذ کیا تھا، اس کے بعد اور کچھ فیملیز تو 74 میں ہو گئی تھیں اور کچھ جو ہیں وہ 84 میں ہو گئی تھیں، اور تقریباً 90% جو قادیانی تھے تخت ہزارہ کے وہ مسلمان ہو گئے تھے اس وقت. لیکن بعد میں پھر جیسے جیسے حالات سازگار ہوتے گئے وہ لوگ واپس آتے گئے اپنی رشتہ داریوں کی وجہ سے یا جماعتی پریشر کی وجہ سے. لیکن پھر بھی 8-10 فیملیز تھیں جو مسلمان ہی رہیں. تو اس وقت بھی جو بعض لوگ ہو گئے تھے وہ حالات، نامساعد حالات سے بچنے کے لیے جو واپس آ گئے کہ بھئی ہمارے گھروں میں آگ نہ لگائی جائے یا ہماری جان مال کا تحفظ رہے گا، اسی میں ہماری خیر ہے کہ ہم یہ اناؤنسمنٹ کر دیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں. تو وہ ان فیملیز کو اطہر شاہ نے اپنے ساتھ ملایا اور پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا پہلے تو. لیکن بعد میں ہاں پہلے ایک قانونی کارروائی بھی ہوتی رہی، تو اس میں چونکہ یہ شروع سے احمدیہ مسجد کے نام سے رجسٹرڈ تھی، پٹوار خانے کے ریکارڈ میں بھی، عدالت میں وہ لوگ کیس ہار گئے، تو پھر انہوں نے دوسرا طریقہ نکالا کہ ہم ان پہ اٹیک کر دیتے ہیں اور یہ لوگ بھاگ جائیں گے اور ہم قبضہ کر لیں گے. تو اس پھر تصادم میں وہ 5 قادیانی جو ہیں وہ مارے گئے اور اطہر شاہ جو ہے وہ زخمی ہو گیا. تو وہ بھی 20-22 دن کے بعد ہوش میں آیا. تو اسی کے اوپر جو حملہ ہوا ہے نا اس اقدام قتل کا، اسی کیس میں میں اور میرے ساتھ 3 آدمی اور تھے، ہم 4 بندوں کو 20 سال کی سزا ہوئی تھی 4 مختلف دفعات کے تحت. لیکن سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں اپیل کے بعد وہ سزا ہماری 5 سال رہ گئی، اور وہاں رہ کے ہم نے جو ایگزام دیے اس کی وجہ سے اس میں مزید تخفیف ہو گئی. تقریباً 3.5-4 سال کے بعد پھر میں جیل سے رہا ہو گیا. تو اس دوران یہ اخباروں پہ ڈان، نیشن، نوائے وقت، جنگ، یہ سارے اخباروں میں آ چکا تھا. تو بہت سارے قادیانی جو ہیں ان اخباروں کے تراشے لے کے بیرون ملک انہوں نے اسائلم کیے کہ دیکھیں جی ہمارے اس طرح 5 احمدیوں کو شہید کر دیا گیا ہے، ہماری جانوں کا تحفظ نہیں ہے، ہمیں اپنے ملکوں میں جگہ دی ہیں. اس طرح یہ لوگ باہر گئے ہیں. جی جزاک اللہ. کوئی ہے کوئی کال پہ؟ جی شیخ صاحب ہمارے ساتھ مبارک صاحب ہیں. مبارک احمد، آپ کے پاس سوال ہے تو آپ کیجیے پلیز. اور لنک جو ہے ہم دیا ہوا ہے، ایک دفعہ پھر میں لنک کو جو ہے اسکرین پر دکھا دیتا ہوں، تو اور بھی کوئی جو ہمارے ویورز ہیں جو جوائن کرنا چاہیں تو ضرور جوائن کریں، اور آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی مبارک بھائی. السلام علیکم تمام حاضرین کو.
وعلیکم السلام. خاص طور پہ صاحب کو. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ارشد صاحب کے لیے میرا ایک سوال تھا. میں یہ عرض جی کرنا سر. چاہ رہا تھا کہ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 200-250 سال پہلے ایک مذہب منظر عام پر آیا تھا جسے مانی مت کے نام سے جانتے ہیں. تو ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ ان کی جو تعلیمات تھی وہ مخصوص طبقے کے لیے الگ تھی اور عام عوام کے لیے الگ تعلیم تھی. اسی طرح احمدیت میں دیکھتا ہوں اور میرا یہ مشاہدہ ہے کہ جو ان کی تعلیمات ہیں جیسے کہ مرزا صاحب کو ایک نبی کی حیثیت سے ماننا یا مسلمانوں کے لیے ان کا یہ خیال کہ یہ وہ کافر ہوتے ہیں، تو یہ عام لوگوں تک یہ باتیں نہیں پہنچاتے. مخصوص طبقے کے علم میں ہوتی آواز کی میں آپ کی آواز کلیئر نہیں مجھے آ رہی، بیچ میں سے آواز انٹرپٹ کر رہی ہے. تو میں یہ چلیں میں دوبارہ بولتا ہوں. جی میں کہہ رہا تھا کہ مرزا صاحب کو نبی کی حیثیت سے ماننے کی جو تعلیم ہے وہ عام عوام کو جو ہے نا وہ نہیں پہنچاتے، ان کو معلوم نہیں ہوتا. اکثر میں نے احمدی ایسے دیکھے ہیں جنہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم نے مرزا صاحب کو نبی ماننا ہے یا ان کی جماعت کی یہ تعلیم ہے. اسی طرح مانی مت کا ایک جو مذہب 250 سال پہلے وجود میں آیا تھا اس کی بھی یہی تعلیم تھی کہ مخصوص طبقے کے لیے ایک الگ تعلیم اور خواص کے لیے ایک الگ تعلیم، اپنا عوام کے لیے ایک الگ تعلیم. اسی طرح مرزا صاحب کی یہ جو جماعت جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس میں بھی صرف یہ جو چیزیں ہیں کہ مرزا صاحب کو ایک نبی کے حیثیت سے ماننا یہ مربیان کو معلوم ہے یا مخصوص طبقے کو معلوم ہے. آپ آواز آ رہی دیکھیں جی میں سمجھ گیا، بالکل آپ کی آواز کلیئر آئی ہے. اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دماغ دیا ہوا ہے اور بار بار اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ افلا تشعرون، کیا تم شعور نہیں رکھتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دونوں راستے واضح کر دیے ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ جو کتابیں ہیں اگر کوئی خواہ وہ عام احمدی ہے یا خاص ہے، چاہیے تو ہر ایک کو کہ وہ سٹڈی تو کرے. اب میرے کنورٹ ہونے میں سب سے بنیادی بات یہی تھی کہ جیل میں جب میں رہا ہوں تو وہاں پہ فارغ وقت تھا تو میں نے پھر کمپیریٹیولی سٹڈی کی ہے، کیونکہ ون سائیڈڈ تو ہم نے پڑھا ہوا تھا لیکن میں نے پھر دوسرے علماء کو بھی پڑھا. علامہ ثانوی ظہیر کی کتاب القادیانیہ اور مولانا مودودی صاحب کی قادیانی مسئلہ اور اس کا حل، اسی طرح اور بھی دیگر علماء کی کتابیں، تفاسیر، اور سب سے اہم بات یہ کہ مرزا صاحب کی کتابیں ہی اگر آپ غیر جانبدار ہو کر پڑھ لیں تو ان کتابوں میں شیخ صاحب بھی میری اس بات کی تائید کریں گے کہ جو روحانی خزائن کا 23 والیوم میں جو سیٹ ہے ان کتابوں میں ہی ہر مسئلے کے 2 3 4 متضاد بیانات موجود ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، وفات حیات مسیح اور وفات مسیح کا مسئلہ ہو، ختم نبوت یا اجرائے نبوت کا مسئلہ ہو، پیشگوئیوں کا سچا یا جھوٹا ثابت ہونا ہو، یا مرزا صاحب کا سورج چاند گرہن کا اپنے تائید میں پیش کرنا، تو اس طرح کی سینکڑوں ایسی باتیں ہیں، یا مرزا صاحب کے متفرق دعوے ہوں، وہ سب آپس میں باہم متصادم ہیں. اور میں آپ سب کو اس چینل کے حوالے سے سارے جو آڈینس ہیں خواہ وہ قادیانی ہیں یا مسلمان ہیں یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ خدا را آپ کم از کم مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں کا مطالعہ تو کرو. میری نہیں تو اسی کی بات مان لو. وہ کہتا ہے کہ جو میری کتابیں کم از کم 3 بار نہیں پڑھتا اس میں کبر پایا جاتا ہے. تو آپ متکبر نہ بنے، پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو ہدایت دیتا ہے. کس طرح آپ خود ہی فیصلہ کر لو گے کہ یہ بندہ جو ہے یہ بالکل جو ہے اسلام پہ کاربند نہیں ہے، بلکہ یہ جو جیسے بھی حالات ہوتے تھے ویسی بات کر دیتا تھا. حالانکہ اللہ کا جو فرستادہ ہوتا ہے، جس کو اللہ نے بھیجا ہوتا ہے، وہ اس طرح کے بیانات نہیں دیتا کہ ایک کتاب میں کچھ لکھا ہے، دوسری میں اس کے برعکس لکھا ہے، تیسری میں ان دونوں کے برعکس ہے. تو ایسے نہیں ہوتا.
میں کچھ اور عرض کر سکتا ہوں؟ جی جی پوچھیں. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایک بدیہی سی بات ہے کہ جی دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنی بھی قومیں ہیں، انہیں یہ معلوم ہے کہ ہمارا پیغمبر یا ہمارا جو بانی ہے ہمارے مذہب کا وہ کون ہے. تو مرزا جی صاحب کی بالکل. جماعت کا یہ بڑا ایک بڑا جو ہے نا وہ مسئلہ ہے کہ عوام کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم نے مرزا صاحب کو ایک پیغمبر کی حیثیت سے ماننا ہے. وہ جی مہدی کا بالکل دعویٰ، صحیح. مہدی کا جو دعویٰ ہے اسی کو پکڑا ہوا، کیونکہ جبکہ پیغمبری کا جو دعویٰ ہے وہ اس سے اوپر ہے، وہ ایک اعلیٰ درجے کا دعویٰ ہے. یہ مہدی موعود اور بالکل مسیح موعود اسی کا ان کو معلوم ہے. ایک پیغمبر کی حیثیت سے ماننا ان کو بتایا ہی نہیں جاتا جو عوام ہے. اور مبارک دنیا میں صاحب ایسا کوئی سوری، مذہب نہیں گزرا. مبارک صاحب سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں، سلسلہ یہ ہے کہ مسلمان جو اسلام کو فالو کر رہا ہے، چاہے اس نے ماں باپ سے، گلی محلے کے مولوی سے، اپنی کتابوں سے، اپنے مختلف جو ان کے انسٹیٹیوشن ہیں ان سے پڑھ کے کوئی بہت پڑھا لکھا ہو، جو چیز بنیادی طور پہ وہ جانتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ دین مکمل ہو چکا. اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے، جو کہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ دین مکمل ہو گیا. انبیاء کا سلسلہ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا. اس پہ ہر مسلمان کا، ان پڑھ سے ان پڑھ کا اور پڑھے لکھے سے پڑھے لکھے کا بلیو ہے. اب اگر مرزا غلام احمد اگر اس سے ابتدا کرتا کہ میں نبی ہوں تو کون اس کی بات سنتا؟ اس نے وہ دروازہ کھولا جس کے لیے باقی لوگ منتظر تھے، اور وہ دروازہ کون سا ہے؟ وہ دروازہ ایک امام مہدی کی حیثیت کا، اور دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد کے سلسلے میں. اب یہ جو چیزیں تھیں، اس سے اس شخص نے اپنا پاؤں اندر رکھا اور آ کے ان چیزوں کو ٹوسٹ کیا، مروڑا توڑا، اور پھر اس کے بعد جب اس نے دیکھا کہ میں کمرے میں داخل ہو گیا ہوں تو اس نے باقی تمام دعوے بھی کر دی. یہ پوری پلاننگ کے تحت. یہ عوام اور خواص والی بات بعد میں رہ گئی، لیکن جس طرح سے اس نے ابتدا کی، جس طرح اس نے اس چیز کو شروع کیا، وہ یہ چیز تھی. اب سلسلہ یہ ہے کہ یہ اگر پہلے بتا دیں، ابھی بھی لوگ جو ہیں اصل جو اسلام سے محبت رکھتے ہیں، جو میجورٹی احمدیت کی، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے مرزا غلام احمد کو ایک بطور امام مہدی مانا ہوا ہے. جیسے جیسے ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص تو نبی ہونے کا، اور معاذ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوبارہ ظہور اپنی ذات کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ میں محمد کی شکل میں آیا ہوں، وہ لوگ تو توبہ توبہ کر اٹھے ہیں، اور وہ احمدی جو ہیں بالکل اپنی جان چھڑا رہے ہیں. سو اصل چیز یہ ہے. جی شکریہ. جی میں بات پوری کر لوں؟ جی 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 میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جب پیغمبر کی حیثیت سے متعارف نہیں کرایا جاتا تو میری سمجھ میں ایک عام آدمی ہوں، میری سمجھ میں دو باتیں آتی ہیں. کہ اول یہ کہ اگر ایک شخص جس کو آپ پیغمبر کی حیثیت سے مان رہے ہیں، عوام تک اس نظریے کو نہ پہنچانا، یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا مقصد کہ یہ نظریہ باطل ہے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ مرزا صاحب کو نبی کی حیثیت سے ماننا ضروری ہے ہی نہیں. دونوں صورتوں میں اگر پہلی صورت لی جائے تو وہ تو بات ہی ختم ہوگی کہ باطل ہے، اور دوسری صورت میں اگر مرزا صاحب کو نبی کی حیثیت سے ماننا ضروری نہیں ہے اور یہ بتاتے بھی نہیں ہیں، تو اس کا پھر یہ عام مطلب نکلتا ہے کہ اگر ہم مرزا صاحب کو نہیں مان رہے تو ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن مرزا صاحب کو نہ مان کر، نبی نہ مان کر ہم کافر ہیں. اور اسی طرح جو عام احمدی ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی مرزا صاحب کو آپ نبی مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، وہ پھر بھی احمدی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. جی ٹھیک ہو گیا. مبارک صاحب ہمارے ساتھ. جی 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 ارشد بھائی بات کریں. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. ایک اردو میں محاورہ ہے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور. بالکل اسی کا مصداق یہ ہے کہ جب ہمیں بھی بتایا جاتا تھا کہ دعوت اللہ جب آپ نے کرنی ہے، یعنی آپ کو پتا یہ تبلیغ کا لفظ یوز نہیں کر سکتے، تو اس کے پیرالل الفاظ انہوں نے ہر چیز کے ڈھونڈے ہوئے ہیں. بیعت مطلب کہنا نا، کسی کو کنورٹ کرنا، اس کی بیعت کرنا، کہنا جی اتنے پھل آپ نے حاصل کرنے ٹارگٹ دیا جاتا تھا.
تو اس میں وہی چیز کے تصویر کا ایک رخ دکھایا جاتا ہے اور وہی شرائط سامنے رکھی جاتی ہیں، وہی آج تک چل رہی ہیں. تو اگر یہ ڈیفینیٹلی یہ بات 100% درست ہے کہ اگر یہ اس طرح اس کا انٹروڈکشن کروائیں کہ یہ نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے، جس طرح اس نے اپنی کتاب ایک غلطی کا ازالہ جو ہے اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے، اور پھر مرزا بشیر احمد ایم اے کی کہ وہ مضامین جو ریویو آف ریلیجنس میں گاہے بگاہے چھپتے رہے اور بعد میں کلمت الفصل کے نام سے الگ طور پہ بھی وہ ایک کتاب سا بن گیا. تو اس میں یہ سوال جو ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ کیا ہر نبی کا ایک کلمہ ہوتا ہے، تو کیا مرزا صاحب نبی ہیں تو پھر ان کا کلمہ کیا ہے؟ اگر وہ ان کا کلمہ نہیں ہے تو وہ پھر نبی نہیں ہے، اگر وہ نبی ہیں تو ان کا کلمہ بتاؤ. تو کہتا پھر میں نے اس کو یہ جواب دیا کہ ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی ہے، کیونکہ مرزا صاحب خود محمد رسول اللہ ہیں جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے ہیں. اگر کوئی اور آیا ہوتا تو ہمیں نیا کلمہ بنانے کی ضرورت پیش آتی، لہذا وہ کوئی اور آیا ہی نہیں اور محمد کی چیز محمد کے پاس ہی رہی، تو اس لیے ہمیں نیا کلمہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اور سورۃ الجمعہ کی وہ آیت کا بھی یہی تشریح کرتے ہیں کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم سے مراد یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آئیں گے اور یہ ان کی بعثت ثانیہ ہے. اور اسی کا اظہار قاضی ظہور الدین اکمل صاحب نے، جو اس کا درباری شاعر تھا، نغمہ اکمل جو اس کی کتاب ہے اس میں وہ شعر موجود ہیں کہ محمد اتر آئے ہیں ہم میں دوبارہ اور پہلے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں، جس نے دیکھنے ہو محمد اکمل وہ آ کے دیکھے قادیان میں. اور پھر اس نے کہا کہ پہلی بعثت میں نبی کا مدح گو حسان تھا، دوسری میں کہتے ہیں کہ اے اکمل تو پیدا ہوا. تو انہوں نے اس وقت اس کو کنڈیم کرنے کی بجائے اس کو اپریشیٹ کیا، یہ تم نے بالکل صحیح کہا ہے. تو ایسی چیزیں کیوں نہیں عوام کے سامنے رکھتے، آمدن نہیں رکھتے کہ اگر ہم ایسا عقیدہ سامنے رکھیں گے تو عام سادہ مسلمان بھی اس کو کنڈیم کر دے گا. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. کہاں ہے نوید بھائی؟ فاروق کی مخالف آواز کا مسئلہ ہے. نوید بھائی آپ نیکسٹ ہیں، کائنڈلی آپ اپنا مائک کھولیں اور سوال کریں، آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو. نوید صاحب اپنا مائک انمیوٹ کر لیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر آواز آ رہی؟ آ رہی. جی آواز آ رہی. میں نے ایک مناظرہ چھوٹا سا سنا تھا، اس کے اندر سب سے پہلے تو میں جتنے دوست ہیں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، محبت پیش کرتا ہوں، خاص کر شیخ صاحب کو جن کو کافی دیر سے سن رہا ہوں اور ان کی بے تحاشا محبت ہے. تو ایک سائڈ پر سنی اور ایک سائڈ پر یعنی کہ قادیانی تھا، اور دونوں کے درمیان مناظرہ یہ تھا کہ بروز اور ذل کے حوالے سے، اور اس کے حوالے سے اس نے جواب یہ دیا کہ بروز اور ذل بالکل ویسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے کچھ نام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ نام ایک جیسے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ ان کی تعلیم کیا ہے، ان کی مربیوں کی، اور یہ بات سوال گندم جواب چنا اس کی وضاحت فرما دیجیے گا تاکہ مجھے امید ہے کہ وہ بھی اس وقت سن رہے ہوں گے. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ کس قدر قریب ہے یہ سوال. دیکھیں جی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول آئے ہیں، تو سب سے افضل رتبہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جو خاتم النبیین ہیں. اور ہم کبھی یقین ہے ہمارا اس بات پہ کہ انشاءاللہ ہم
آپ کی شفاعت سے ہی جنت میں داخل ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو وہاں بھی اکٹھا کرے جس طرح آج ہم اکٹھے ہیں. تو کیا کسی نبی نے بھی اس ٹرم کو پہلے یوز کیا کہ میں ذلی ہوں یا مجھ سے پہلے جو نبی آیا میں اس کا بروز ہوں؟ یہ اصطلاحات جو ہیں یہ کہیں قرآن کریم میں یا حدیث میں کوئی ان کا ذکر ملتا ہے؟ کہاں سے اس نے لی ہے یہ ٹرمز؟ اور پھر کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں بھی کہا ہے کہ میرے بعد جو آئے گا وہ ذلی ہوگا، بروزی ہوگا؟ کہیں بھی نہیں، بلکہ انہوں نے تو نام لے کے بتایا. مسلم کے ابواب جو ہیں خروج الدجال اور باب الفتن جو ہیں وہاں پہ نبی اللہ عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے. واضح طور پہ نام لے کے بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے وہی آئیں گے جو کہ پہلے نبی تھے، نہ کہ وہ مطلب بعد میں حضور کے وہ نبی ہوں گے. اور ویسے بھی یہ دو وجودوں کا ذکر ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ان کا نام حضور نے فرمایا کہ میرے نام پہ ہوگا، اسمہ اسمی و اسم ابی ہے اسم ابی. تو اس کا نام تو تھا غلام محمد اور اس کے والد کا نام غلام مرتضیٰ تھا. پھر وہ دونوں جو ہیں وہ اکٹھے ہوں گے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور امام مہدی علیہ السلام خانہ کعبہ میں حج کے موقع پہ، اور وہاں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے کہ امام مہدی علیہ السلام کہیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ نماز پڑھائیں. تو وہ کہیں گے نہیں، میں اس امت میں امتی بن کے آیا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور ویسے بھی وہ معراج کے موقع پہ ان کی حضور سے ملاقات ہوئی ہے، اور جس کی ملاقات ایمان کی حالت میں ہو وہ تو ویسے ہی ہمارے پیارے آقا کا صحابی بن جاتا ہے. اور مسجد اقصی میں بھی سارے نبیوں نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے. تو کیا ان نبیوں کی فہرست میں یہ مرزا غلام احمد قادیانی شامل تھا؟ اس وقت تو یہ کیا اس کے اباء و اجداد بھی پیدا نہیں ہوئے تھے. تو اس لیے ذلی بروزی کا یہ جو انہوں نے لیا ہے نا، مطلب یہ بس ان کی اپنی ہی اختراع ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. کبھی بھی پہلے کسی نبی نے، خواہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے تابع کتنے نبی آئے ہیں بنی اسرائیل میں، بعض ایک ایک بستی میں بھی نبی آئے ہیں، تو انہوں نے یہ تو نہیں کہا میں فلاں نبی کا ذل ہوں یا بروز ہوں. یہ بس اس کی اپنے ذہن کی ہی ایک اختراع ہے. اچھا، ہمارے ناظرین جو سننے والے ایک سیکنڈ، نوید صاحب مجھے بس ایک سمجھ دے دیں. لنک جو ہے ہم نے شیئر کیا ہوا ہے، جن نے جوائن کرنا ہے وہ جوائن کر لیں. تو اگر آپ کے پاس سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. جی نوید بھائی. جی میں بس اس کی نا تھوڑی سی وضاحت چاہ رہا تھا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صفاتی نام جو ہے ایک رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے، رؤوف ہے. اسی طرح وہ چیز جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے بھی استعمال ہوئے نام. تو ان دونوں ناموں کا مختلف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب استعمال ہوا تو وہ نام اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جو نام استعمال ہوا ان میں فرق کیا ہے، یہ تھوڑا سا واضح کر دیجیے گا، کیونکہ یہ ان کا بیسیکلی لاجک ہے. جی بہت شکریہ سر. بات یہ ہے کہ جب اب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ کے بعد جب سورۃ البقرہ شروع ہوتی ہے تو اس میں آتا ہے شروع میں ہی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہاں پہ الکتاب آیا ہے، تو عربی زبان میں الف لام جو ہے یہ معرفہ کے لیے آتا ہے. یعنی جس طرح انگلش میں کسی چیز کو خاص کرنا ہو تو اس کے لیے ڈی آتا ہے. ویسے ہم بک کہیں گے تو کوئی بھی بک ہوگی، لیکن اگر کہیں گے دی بک تو یا دا بک بعض پڑھتے ہیں تو وہ ایک خاص کتاب ہوگی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں ان کے ساتھ الف لام آتا ہے. الرحیم، الرؤوف، ٹھیک ہے. اور جب صرف رحیم آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ رحم کرنے والا. جس طرح شفقت کرتے ہیں ماں باپ بھی بچوں پہ رحم کرتے ہیں،
اور شفقت سے پیش آتے ہیں، رعوف ہوتے ہیں ان کے لیے، وہ معرفہ نہیں ہوتا، وہ نکرہ ہوتا ہے، وہ انسانوں کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنے امت کے لیے بہت ہی زیادہ رعوف الرحیم تھے، ان معنوں میں کہ وہ اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے رہتے تھے کہ آپ نے اپنے لیے تو دنیا طلب ہی نہیں کی، اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے رہتے تھے، اے اللہ میری امت پہ ایسے عذاب نہ آئے جیسے پہلے انبیاء کی قوموں پہ آئے، اور وہ قومیں بعض جو ہیں اللہ کے عذاب کا مورد ہوئیں اور وہ صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں۔ تو یہ مطلب الف لام جب آ جاتا ہے کسی صفاتی نام کے ساتھ تو وہ اسپیسیفک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہوتا ہے، جیسے العلی وحول علی العظیم آیت الکرسی میں ہے، تو وہاں الف لام آیا ہے، وہ معرفہ ہے، وہ صرف اللہ کی ذات کے لیے۔ اگر ویسے کہیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس سے مراد حضور کے چچا زاد بھائی اور آپ کے داماد حضرت علی مراد ہیں جو چوتھے خلیفہ تھے۔ تو یہ تھوڑا سا باریک فرق ہے اس گرامر کے لحاظ سے میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اوکے آصف ایسے ہے کہ آپ اکرم اور فاروق ٹیک کیئر کرو، تو میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے شیخ صاحب، آپ تو میں پھر دوبارہ جوائن کر لوں گا۔ ارشد میں ذرا تھوڑی دیر کے لیے وقفہ چاہ رہا ہوں، آپ لوگ آصف ہے، مرزا اکرم ہیں اور فاروق ہے، ٹھیک ہے؟ میں آتا ہوں دوبارہ۔ اوکے سر، نو پرابلم، بڑی مہربانی، اللہ حافظ، ویلکم۔ اچھا جی ناظرین، آپ کو جیسا کہ لنک دے دیا ہوا ہے، آپ جوائن کرنا چاہیں، ارشد صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ارشد صاحب آپ کو اگر جانا ہو تو بتا دیجیے گا ہمیں، تاکہ جو ہے وہ ہم آپ کو دوبارہ بھی انشاءاللہ موقع دیں گے آنے کا ہمارے پاس، اور ہمیں جی آپ سیریز بنا لیں انشاءاللہ۔ میرا یہ یقین ہے، میں اس وقت پاکستان میں ہوں اور ہمارے ادھر اس وقت رات کے تقریباً 11 بجنے والے ہیں، تو جو ذلت عزت ذلت سب زندگی موت رزق سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور میرا مقصد یہ پروگرام میں آنے کا اور کنوینس کرنے کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قادیانوں میں سے ایسے معصوم اور بھولے بالے لوگ جنہوں نے مرزا صاحب کی کسی کتاب کو ٹچ تک نہیں کیا، ان تک یہ میرا میسج پہنچ جائے۔ ان کو بس وراثت میں قادیانیت ملی ہے اور وہ اسی پہ چل رہے ہیں۔ ان سے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ وہ بات نہ کریں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کا دین کیوں چھوڑیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ کھلے دل سے دیکھیں اور سوچیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ دین اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور یہ کہنا چاہیے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیًا۔ تو ہمارے آقا خاتم النبیین ہیں، ان معنوں میں بھی کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے نیا، اور ان معنوں میں بھی کہ آپ سارے نبیوں سے افضل ہیں ہر لحاظ سے۔ اور میں ایک اور سوال کر سکتا ہوں؟ جی پوچھیں۔ جی کریں جی سر، ایک اور یہیں پر ان کا ایک اور آرگومنٹ تھا، یہ تو الحمدللہ آپ نے خوبصورتی سے بیان کر دیا، اور ایک اور آرگومنٹ، جب یہ آرگومنٹ کے بعد ایک اور آرگومنٹ یہ والا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا ہے کہ یہ تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں، یعنی کہ وہ آیت بیان کر رہے تھے کہ یہ ہمارا ذل اور بروز ہے۔ کیا اللہ کے یہ کہنے سے وہ ہاتھ جو ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ نہیں ہو جاتے؟ اسی طرح مرزا صاحب ذل اور بروز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب ہم ذل اور بروز کہتے ہیں تو اس سے قطعاً وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہیں ہو جاتے، حقیقت نہیں ہوتے، بلکہ وہ اسی طرح رہتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا ہے کہ آپ کے ہاتھ میرے ہاتھ۔ تو اس کی بھی وضاحت فرما دیجیے گا۔
جی جی میں بتاتا ہوں. اب دیکھیں خالق اور مخلوق کا فرق جو ہے وہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اللہ تعالی خالق ہے تمام مخلوقات کا، اس میں فرشتے بھی آ جاتے ہیں اور انسان آ جاتے ہیں، اسی طرح باقی مخلوقات بھی. جو اختیارات اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید جو ہے اس میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. اور قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ تو کوئی بھی آگے سے جواب نہیں دے گا، تو اللہ تعالیٰ پھر خود ہی فرمائیں گے کہ للہ الواحد القہار. تو یہ فرق ذہن میں رکھنا چاہیے. جو یہ کہا گیا ہے کہ ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، جو آپ نے مٹھی میں کنکریاں پھینکی تھی آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی ہیں. تو یہاں پہ وہ حقیقی مٹھی مراد نہیں تھی، وہاں مجاز کے معنوں میں بھی کلام ہے کہ اصل میں طاقت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی دی تھی، اور اس کو ہم حقیقت میں معمول نہیں کر سکتے کہ وہ واقعتاً وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ اور اس کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ آپ نے وہ پتھروں کی وہ جو کنکریاں تھیں آپ نے پھینکی تھیں، اور اس کے نتیجے میں اتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی تھی کہ وہ جو کفار کا لشکر تھا وہ بھاگ گیا تھا. اور اسی طرح جو کہا کہ جب وہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ وہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ تھا، تو اس جگہ بھی یہی مراد ہے. اور اس بات کا کہ یہ ذل اور بروز، ذل تو ویسے سائے کو کہتے ہیں، سایہ اور اصل اس میں بہت فرق ہوتا ہے، اور اس چیز کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے. یہ بس ایک باطل تعویلات کرتے ہیں، تفسیر بالرائے کرتے ہیں. کیا اس سے پہلے صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ بن عباس پہلے مفسر تھے، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اور دیگر کبار صحابہ، ان میں سے کبھی کسی نے اس طرح کی کوئی تفسیر کی ہے؟ یا مرزا صاحب سے پہلے تک کوئی مسلمانوں میں اتنے لمبے عرصے میں 1300 سال میں کوئی ایسا مفسر گزرا ہے کہ جس نے اس چیز کی یہ تشریح کی ہو؟ یہ ان کی خود ہی ایجاد کردہ اصطلاحات ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. جزاک اللہ ارشد بھائی. ہم نے لنک جو ہے وہ شیئر کیا ہوا ہے، اور بھی کوئی صاحب اگر جوائن کرنا چاہیں تو ضرور کریں. اکرم بھائی آپ کے پاس بھی کوئی سوال ہیں تو آپ بھی کائنڈلی تھوڑا سا بول لیں، آپ کی بھی آواز سننا چاہیں گے. شکریہ اپنا آصف صاحب. شیخ صاحب اصل میں ایک منٹ میں دیکھتا ہوں، شاید نہیں آئے ابھی تک. شیخ صاحب ہوتے تو زیادہ بہتر تھا ان کی موجودگی میں. میں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ اپنا ان کی تصدیق چاہتا ہوں ارشد صاحب سے. جی جی فرمائیے. جی میں بھی آپ کے ساتھ اپنی نا اسکرین شیئر کرنے لگا ہوں. جی کریں. ایک منٹ. یہ میں بھی پھر اپنا کیمرہ آن کر لوں؟ نہیں میں صرف اسکرین شیئر کرنے لگا ہوں، آپ دیکھیں. جی جی ٹھیک ہے. آپ اپنا کیمرہ آن کر لیں. یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. ارشد صاحب جی کانگریچولیشنز لکھا ہو کیا؟ اچھا ایک منٹ دیکھتا ہوں. یہ نصاب قرآن وغیرہ لکھا ہوا ہے. جی میرا خیال ہے وہ ان کی اسکرین چھوٹی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں تو شاید میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اس میں دراصل میں موبائل پہ کر رہا ہوں، یہ میرے پاس. جی اچھا. یہ نا اصل میں ارشد صاحب یہ اصل میں جو جماعت احمدیہ کا سلیبس ہے نا ایک مربی کے لیے، جی یہ وہ ہے جس میں مائدہ سے لے کے اولا ثانیہ
ठीक है, सालसा, राबिया, खामसा, शाहिद में यानी क्या-क्या जी। पढ़ाया जाएगा? ठीक है, सेमेस्टर जी, वाइज़ जी। जो है ना इसमें सारी जो है ना वो तफ़सील दी हुई है। तो अगर आप इसकी मुझे तस्दीक करते हैं तो फिर इस पे हम जो है ना वो प्रोग्राम करेंगे और इसमें मेरे काफ़ी सारे सवालात हैं, कोई एक नहीं है। ये ये ऐसे करते जैसे हैं इस पे अलग से इंशाल्लाह प्रोग्राम रख लेंगे। मेरे पास भी मेरा जामिया अहमदिया का रिजल्ट कार्ड है, इसमें भी कुरान करीम, नाजरा, तर्जमा, हिफज, नमाज, अदिया, तफसीर, हदीस, सीरत, कलाम, अरबी अदब, इंशा, फ़िक़्ह, फ़ारसी, मुवाज़ना, मज़ाहिब, मालूमात आमा, मुहादसा, साइंस, ये बहुत से सब्जेक्ट्स हैं। तकरीबन जी, ये बिल्कुल, 25 बिल्कुल, के ऐसे ही है। ऐसे 25 ही है, ये 25 के करीब ये जो है सब्जेक्ट्स हैं जो हमने ये वहाँ पढ़े थे। सही। तो इस पे इंशाल्लाह अभी देखें हमारे इधर पाकिस्तान में 11 बज चुके हैं, तो और भी लोग होंगे सवाल के लिए। मैं इंशाल्लाह शेख साहब से मैंने ये प्रॉमिस किया है कि मैं इंशाल्लाह जब भी आप कहेंगे, जिस मौजू पे भी बात होगी, मैं इंशाल्लाह हाज़िर रहूँगा। और कोई भी आदमी ये नहीं दावा कर सकता कि मेरे पास सारे सवालों के जवाब हैं, लेकिन इंशाल्लाह जिस सवाल का भी मेरे पास जवाब होगा, मैं दयानतदारी से उसका जवाब दूँगा, और जिसका जवाब नहीं होगा, मैं उसको कह दूँगा कि सॉरी मेरे पास इस बात का जवाब नहीं। इसमें मुझे मेरी कह लें कि मैं इसमें अपनी इंसल्ट फ़ील नहीं करूँगा, क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि बजाए इसके कि आप किसी को घुमा-फिरा के बात करो, साफ कह दो कि मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है। तो इस मौजू पे इंशाल्लाह आप मुझे इन्फॉर्म कर दिए, शेख साहब से भी राब्ता कर लें, तो इस पे अलग से हम रख लेंगे प्रोग्राम। अगर इसमें कोई अजमाली तौर पे कोई चीज़ पूछना चाहते हैं आप, तो मैं अभी बता देता हूँ आपको। असल में अर्शद साहब ये काफ़ी जो है ना वो ये लंबा आपने देखा होगा कि आपने जब वहाँ पे अपना जामिया अहमदिया जनाबनगर में जब आपने पढ़ा था, तो वहाँ पे जी। आपको जितने भी तराजम पढ़ाए गए, जितनी भी तफसीर पढ़ाई गई, वो सारी जमात अहमदिया की है। जो मेरा नाक़स जी, बिल्कुल कहते हैं ऐसे ना वो यही है। ठीक है, इस वक़्त यानी नहीं, मैं ऐसे ही होता है। हाँ, वो मैं खोल के बैठा हूँ। तो जैसा कि आपने खुद भी जी। ये अपने पीछे गुफ्तगू में ये फरमाया है कि अगर किसी के साथ तकाबुली जायज़ा लेना हो तो उसका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल, मुझे ऐसे ही है। हम कह सकते हैं कि चलो मिर्ज़ा साहब के जो हम असर उलमा थे, उनको उनसे तअस्सुब था, या जो बाद वाले थे वो उनके मुखालिफ थे। लेकिन जो मिर्ज़ा साहब की पैदाइश से भी पहले के हैं, उनमें से जी। किसी को यहाँ पे उनमें से किसी का तर्जमा यानी बर्र-ए-सग़ीर में शाह वली अल्लाह और उनके चारों बेटे जो है ना वो कुरान के मुफ़स्सिर भी हुए हैं और हदीस के मुहद्दिस भी हुए हैं। तो उनमें से किसी का जो है ना वो तफ़सीली तौर पे जो है ना वो नहीं लिया गया। जबकि वो लेना चाहिए था जबकि वो लेना चाहिए था। और बिल्कुल। अगर बात की जाए कि मिर्ज़ा साहब से पहले जो अरब उलमा थे, उनके जो है ना जैसे बड़ी-बड़ी तफ़ासीर हैं, कोई बिल्कुल। उनमें से किसी एक तफ़सीर का भी जो है ना वो इस्तिफ़ादा नज़र नहीं आ रहा। तो जहाँ तक मैं समझा हूँ कि मिर्ज़ा साहब जो है ना वो मिर्ज़ा साहब और बाद में उनकी जमात, ये जी। दोनों फ़हम सल्फ़ से जो है ना वो बागी हैं और उसको नहीं मानते। क्योंकि अगर ये सल्फ़ या अगर ये सल्फ़ के फ़हम को माने, उनके किए हुए तराजिम को माने, तो जी। काफ़ी कुछ इनको छोड़ना पड़ेगा। अब ये देखें कि इस वक़्त स्क्रीन पे ये निसाब आ रहा है क़वाइद अरबी का। तो इसमें जो है ना ये जो ममादा की जो क्लास है उला, उसमें जी। ख़ुलासा जो सरफ़ और नाहव है, उसमें ये जी। लिखा हुआ है कि जो एक पहली किताब है वो मुबादिउस सरफ़ है, वो मौलवी नूरुद्दीन साहब की। जी। ख़ुलासातुन नाहव है मीर मोहम्मद इसहाक़ साहब का, और जी, जी। ख़ुलासातुस सरफ़ है मोहम्मद हफ़ीज़ बकापुरी साहब का, और जी। तश्कील सूरह फ़ातिहा बुनियादी क़वाइद के नुक्ता नज़र से। अब ये देखें कि जी। उन्होंने मुबादिए सर्फ़ और नाहव जो है ना वो सिर्फ़ अपने ही जो तैयार करदा है ना वही दिए जी, हुए जी। हैं। वो मिर्ज़ा साहब से पहले के जो है ना वो नहीं दिए हुए, कोई लुग़त का जो है ना वो इसमें नहीं दिया हुआ। हालाँकि जो मिर्ज़ा साहब अज़ाला औहाम में कहते हैं, वही जो तौफ़ी वाला उनका मशहूर चैलेंज है जी, कि जी। जहाँ पे कि पूरे
कुरान में तौफी का लफ्ज़ जो है ना वो बजुज़ मौत के किसी दूसरी जगह पे इस्तेमाल नहीं हुआ। अब ये कम से कम जो है ना वो मिर्ज़ा साहब की बढ़ है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना, क्योंकि वो कहते हैं कि पूरे मिर्ज़ा साहब कहते हैं पूरे कुरान में तौफी का लफ्ज़ बजुज़ मौत के किसी और जगह पे इस्तेमाल नहीं हुआ, जबकि तफसीर सगीर में मिर्ज़ा महमूद अहमद ने 5 से ज़ायद जगहों पे 5 से ज़ायद जगह, ये भी मैं एहतियातन कह रहा हूँ, अलबत्ता इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। 5 से ज़ायद जगह ऐसी हैं जहाँ पे उन्होंने तौफी का तर्जुमा जो है ना वो पूरा या कामिल किया है। ठीक है? ऐसे ही है, वैसे भी इसी तरह जो नींद के माने भी हैं। जी, इसी तरह जो मिर्ज़ा ताहिर की तफसीर है, उसमें भी उन्होंने 10 से ज़ायद जगहों पे तौफी का जो तर्जुमा है, वो अपना 10 से ज़ायद जगहों पे उसका तर्जुमा मौत नहीं किया हुआ। तो मिर्ज़ा कादियानी के टेक रहे पे तो उन्होंने खुद ही पानी फेर दिया। अब जहाँ तक बात थी, चूँकि आपने उस तरफ नाम की बात शुरू में आई थी, मिर्ज़ा साहब ने मशहूर चैलेंज दिया हुआ था कि अल्लाह ताला फ़ाइल हो और तौफ़ी का बाबे तफ़ल हो, मफ़ूल ज़ीरू हो, ठीक है ना? तो स्वाए मौत के और कोई मानी नहीं बनता। तो इस कायदे को खुद मिर्ज़ा साहब तोड़ चुके हैं और मिर्ज़ा साहब ने जो हवाला दिया हुआ है कि सरफ़ की या नाहव की किताबों में जो है ना ये हवाला मौजूद है। तो हमें ये जो इनकी अपनी किताबें हैं सरफ़ और नाहव की, यानी जो मुबादिल सरफ़ है हकीम नूरुद्दीन साहब की, उसमें भी ये कायदा नहीं मिला, जो कि मिर्ज़ा साहब का मनगढ़ंत कायदा है। तो अगर आपके जब वहाँ पे मेरा आपसे ये अभी एक छोटा-सा एक सवाल है कि जब जामिया अहमदिया में ये पढ़ाते थे, इस तरह के मिर्ज़ा साहब के जो चैलेंजेस थे और उसकी बुनियाद पे जब उनको पढ़ाया जाता था कि ये नहीं है, तो कभी आपके ज़हन में ये आया था सवाल या आपने कभी इस पे गौर किया था या अभी किया है कि ये आखिर मनगढ़ंत कायदे होने के बावजूद ये उस पर पूरी ढिठाई के साथ क्यों आँखें बंद करके जो है ना वो उस पे चल रहे हैं? जी, शुक्रिया। जी, बात ये है कि ये हमने 97 में जामिया पास किया था, उसके बाद अब देख लें तकरीबन 26-27 साल हो गए हैं। उसके बाद इन्होंने बहुत सी चीज़ें जो है ना वो उसमें कमी बेशी भी की है निसाब में। अब तो ये सुनने में आया है, मैं तो काफ़ी देर से इनके साथ राब्ते में नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता चलता रहता है कि किताबें जो हैं ये बिल्कुल इन्होंने अंडरग्राउंड कर दी हैं और वो लैपटॉप या टैब वगैरह है स्टूडेंट्स के पास, उनके पास वो फिज़िकली बुक्स जो है ना वो अवेलेबल नहीं है, ना ही आम अहमदी की वहाँ तक रसाई है और अगर किसी के घरों में भी हैं तो वो लोगों के पास इतना, ख़ास तौर पे नई नस्ल के पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो उसको स्टडी करें, वो बस मोबाइलों पे लगे हुए हैं। तो बहरहाल ये तो एक ज़िमनी सी बातें हैं और बहुत से इस पे आपने जो बात की है बिल्कुल सही है कि 1300 साल में इतने बड़े अल्लामा लोग गुज़रे हैं, इतने बड़े-बड़े मुफस्सिरीन गुज़रे हैं, तो उनको छोड़ के ये अपने मनमर्ज़ी की चीज़ें जो हैं वो ले लेते हैं और जो समझते हैं कि इनके अक़ीदे के खिलाफ जा रही हैं, उनको बिल्कुल एक साइड पे रख देते हैं। ये तो ये बात है, मैं आपको 1-2 हवाले सुनाता हूँ कि मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद और गुलाम मोहम्मद कादियानी साहब जो हैं, उनके आपस में इख्तिलाफ। आईना कमालात इस्लाम में सफ़ा 339 पे मिर्ज़ा साहब लिखते हैं कि अंबिया इसलिए आते हैं कि एक दीन से दूसरे दीन में दाखिल करें और फिर आगे लिखते हैं कि और बाज़ अहकाम को मनसूख करें और बाज़ नए अहकाम लाएं, लेकिन इसके बिल्कुल बरअक्स हकीकत-उन-नबुव्वत में मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहिब सफ़ा नंबर इसका 33 है, 33 नंबर सफ़ा, उस पे वो लिखता है कि नादान मुसलमानों का ख्याल था कि नबी के लिए ये शर्त है कि वो कोई नई शरीयत लाए या पहले अहकाम में से कुछ मनसूख करे। तो अब देखें कि इसने बिल्कुल अपने वालिद की बात जो उसने की कि उसके बिल्कुल बरअक्स बात कर दी है। वो कहता है मिर्ज़ा गुलाम कादियानी साहब ये कहते हैं कि अंबिया इसलिए आते हैं कि एक दीन से दूसरे दीन में दाखिल करें और बाज़ अहकाम को मनसूख करें और बाज़ नए अहकाम लाएं,
لیکن یہ کہتا ہے کہ نہیں، نادان مسلمانوں کا خیال تھا کہ نبی کے لیے یہ شرط ہے کہ کوئی نئی شریعت لائے یا پہلے حکام میں سے کچھ منسوخ کرے۔ اب آپ خود ہی دیکھ لیں گے اس نے کس کو نادان کہا ہے۔ اسی طرح اور بھی اس کے بہت سے آپس میں ان کے اختلافات ہیں، اور پھر لاہوری جماعت کے بھی ان کے ساتھ اختلافات ہیں۔ مثلا لاہوری گروپ جو ہے اس کی مولانا محمد علی صاحب نے جو ترجمہ تفسیر لکھی ہے اس میں وہ یہ کہتا ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ بن باپ پیدا نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ کتنا بڑا اختلاف ہے جب قادیانی گروپ کہتا ہے کہ نہیں وہ بن باپ کے ہی پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح اور بھی بہت سے ان کے آپس میں اختلافات ہیں۔ جزاک اللہ ارشد صاحب۔ اکرم بھائی ہم یہ انجینئر صاحب کو تھوڑا سا موقع دے دیں، اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ کیجیے۔ جی انجینئر الیاس وراج صاحب آپ مائک کھولیں ذرا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ میری آواز میرے خیال میں آ رہی ہے؟ جزاک اللہ، بہت مبارک ہو جی بھائی ارشد صاحب۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اس دین کے اندر صحیح سمجھ پیدا کرنے کی اور آگے بڑھنے کی، اور آپ کو اور لوگوں کی ہدایت کا آپ کو ذریعہ بنائے۔ آمین۔ میں ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا، پتہ نہیں شاید اس دوران میں کچھ مجھے ایسا لگا کچھ پچھلے دوست نے کوئی سوال کر لیا ہو کہ جو احمدیہ قادیانیوں کے جو مختلف فرقے ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی قادیانیوں کے بھی بہت سارے فرقے ہیں تو عموماً وہ انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ بنیادی طور پہ تو جو جب 1914 میں حکیم نور الدین صاحب کی وفات ہوئی ہے تو مرزا بشیر الدین محمود احمد دوسرا جانشین بنا ہے، تو اس وقت دو گروپ بن گئے تھے۔ ایک گروپ قادیانی، چونکہ اس وقت تو ابھی پارٹیشن نہیں ہوئی تھی، پارٹیشن تو بہت بعد میں ہوئی ہے، تو یہ قادیان میں تھا ان کا مرکز، تو یہ قادیانی احمدی کہلاتے تھے، اور وہ مولوی محمد علی صاحب اور خواجہ کمال الدین صاحب جو ہیں وہ لاہور میں تھے، تو وہ لاہوری گروپ بن گیا۔ تو یہ تو بیسیکلی یہ دو فرقے کہلاتے، لیکن بعد میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے الگ سے گروپس بنائے ہیں، اور ان کی ڈیٹیل میں انشاءاللہ نیکسٹ بتاؤں گا۔ میرے پاس وہ لکھے ہوئے ہیں، تقریباً 8-9 گروپس ہیں جو الگ الگ ہیں۔ اور میں یہاں پہ ایک آپ کو آپ کے شاید علم میں بھی ہو لیکن بعض آڈینس کے علم میں نہیں ہوگا کہ لاہوری یہ کہتے تھے کہ ہم تو مرزا صاحب کو 14ویں صدی کا مجدد مانتے ہیں، وہ تو چونکہ نبی تھے نہیں اس لیے خلافت تو نبی کی ہوتی ہے، تو وہ مجدد تھے اس لیے ہم اس کی بیعت نہیں کرتے۔ لیکن یہ بھی تو سوچیں کہ 1908 سے 1914 تک 6 سال انہوں نے حکیم نور الدین صاحب کو کیا سمجھا ہوا تھا، اس کو تو خلیفہ ہی مانتے تھے نا، اس کی بیعت انہوں نے کر لی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ خواجہ کمال الدین صاحب اور محمد علی لاہوری صاحب جو ہیں، اگر ان دونوں میں سے کسی کو خلیفہ بنا دیا جاتا تو شاید وہ اعتراض نہ کرتے، لیکن ان کو اعتراض مرزا بشیر الدین محمود احمد کی ذات پہ تھا، اور وہ بہت سی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں ان کے بارے میں، خاص طور پہ ان کے کردار کے حوالے سے بھی، تو انہوں نے پھر اس کی بیعت نہیں کی تھی۔ تو یہ بنیادی طور پہ دو فرقے اس وقت بنے تھے، بعد میں مختلف اوقات میں کئی لوگوں نے الگ سے بنائے ہیں فرقے، پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی۔ وہ میں نیکسٹ اس کی ساری ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا، وہ بلکہ نیٹ پہ بھی یہ چیز موجود ہے، وہاں سے بھی چیک آپ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ ایک سوال جی اگر آپ اجازت دیں ایک سوال چھوٹا سا اور کر لوں۔ ضرور کریں۔ جی کریں۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا بھائی ارشد صاحب سے، کلیئر کر دوں۔ جی ابھی آپ سوال کر لیجئے گا، وہ یہ ہے کہ یہ اگر ان کو 14ویں صدی کا مجدد ہی مانتے تھے تو جو مجدد الف ثانی ہوئے ہیں
ان کا یہ دعویٰ ہے کہ میں دوسرے الف کہتے ہیں عربی میں 1000 کو، مجدد الثانی یعنی دوسرے 1000 سال کا مجدد، اور یہ لوگ ان کو 12ویں صدی کہتے ہیں، لیکن ان کا یہ دعویٰ کہ اگلا جو پورا 1000 سال ہے اس کا میں مجدد ہوں، ان کو مجدد الف ثانی کے نام سے سارے مسلمان یاد کرتے ہیں۔ تو جب وہ 1000 سال کے لیے مجدد ہیں تو پھر ایک ایک صدی کا مجدد کیسے مقرر کرتے ہیں یہ لوگ؟ اور پھر یہ کہ اگر یہ لاہوریوں کی بات مان لی جائے کہ یہ 14ویں صدی کے مجدد تھے، تو اب تو 15ویں صدی کے 45 سال گزر چکے ہیں، تو پھر 15ویں صدی کا مجدد کدھر گیا؟ ان کا تو پھر 14ویں صدی ختم ہوئی، تو وہ تو سلسلہ ختم ہو جانا چاہیے نا، تو پھر اب وہ 15ویں صدی کا مجدد ڈھونڈیں، اس کی وہ بیعت کریں۔ جی 2 سوال کیجیے جو آپ کرنے لگے تھے۔ میں عرض کرتا ہوں جی، ایک یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ بھائی محمد ارشد صاحب، جب آپ قادیانیوں کے مربی تھے، مبلغ تھے، تو آپ جی مسلمان کسی کو تبلیغ کرنے کا، دعوت اللہ کا موقع ملا ہو تو آپ کس انداز سے کرتے تھے، یا آپ اپنی بات نہ کرنا چاہیں تو عمومی طور پر بتا دیں کہ عمومی طور پر وہ کس طریقے سے ہم ہمارے مسلمانوں کو جو ہے وہ اس طرف کہاں سے بات شروع کرتے ہیں اور اپنے طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں؟ اگر آپ مناسب سمجھے تو بتا دیں۔ جی میں بالکل مناسب ہے، انشاءاللہ میں بتاتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہمیں جیسے کہ سمجھائے جاتے تھے، دعوت اللہ کرنے کے گول سمجھائے جاتے تھے، ان میں سب سے بنیادی بات یہی تھی کہ ہم نے یہ کہنا ہے کہ دیکھیں جی، ہم اسی قرآن کو مانتے ہیں، وہی کلمہ پڑھتے ہیں، وہی نمازیں ہیں، وہی روزے ہیں، اور حج زکوٰۃ سارا کچھ وہی ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ ابھی امام مہدی علیہ السلام نے آنا ہے اور یہ ہیں، لہٰذا محمد علیہ السلام کو ماننے کا دیا تھا، اور ہم نے ان کا حکم مانتے ہوئے ان کی بیعت کر لی ہے، یا ہمارے بڑوں نے کی تھی، تو آپ لوگ بھی کر لو ان کی بیعت، اسی میں آپ کی عافیت ہے۔ اگر آپ ان کی بیعت نہیں کرو گے تو گویا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کرو گے۔ تو یہ سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ ان کو ٹریپ کرنے کے لیے یہ پیش کرتے تھے، پھر شرائط بیعت رکھتے تھے۔ لیکن اب جس اسٹیج پہ میں ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک دھوکہ تھا، ان کو اصل عقائد سے آگاہ نہیں کیا جاتا لوگوں کو، اور اس طرح سادہ لوگ ان کے جال میں پھنس جاتے تھے۔ اور بعض لوگ خود چاہتے تھے کہ ہم قادیانی ہوں، وہ اس لیے نہیں کہ وہ مرزا صاحب کو سچا سمجھتے تھے، وہ اس لیے کہ وہ یورپ جانے کے لیے، کیونکہ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، تو اسی طرح اور بھی کئی ملکوں کے، تو وہ اس کو بیعت فارم کو اور رسید، چندے کی رسید اور تجنید میں شامل ہونا، اور اس کو یہ پروف کے طور پہ کہ ہمیں ادھر آسانی سے اسائلم ہمارا کیس پاس ہو جائے اور ہمیں وہاں پہ جو ہے وہ سہولیات مل جائیں، اس نیت سے لوگ اس طرف آتے تھے، اس کو یورپ کا ویزا سمجھ گئے۔ جزاک اللہ جی۔ بھائی ندیم صاحب، اپنا آصف ندیم صاحب، آپ بے شک کنٹینیو کریں، اگر ٹائم ہوا تو میں مزید سوال بھی کر لوں گا۔ جی بہت بہت شکریہ ارشد بھائی۔ اگر آپ جو ہے اب رخصت چاہتے ہیں تو ہم میرا خیال ہے پروگرام کو بند کرنے کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور مبارک بھائی اور الیاس بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کا۔ اکرم بھائی آپ کے پاس کوئی آخری بات ہے تو کر لیجیے۔ نہیں آصف بھائی میرے خیال ہے کلوز کرتے ہیں، ٹائم کافی ہو گیا ہے، تو نیکسٹ پروگرام جو ہے نا اس پہ ایک اور رکھ لیں گے، تو اس میں جو ہے نا وہ کریں گے، کیونکہ کامنٹ سیکشن میں یہ بار بار آ رہا ہے کہ آواز جو ہے نا وہ بریک ہوتی ہے۔ جی وہ اصل میں نا میں جو ہے ارشد صاحب کی طرف میرا خیال ہے پنکھا وغیرہ چل رہا ہے، تو اس کی وجہ سے نا بیک گراؤنڈ نوائز کافی آ رہا ہے، اس کی وجہ سے آپ کی آواز بھی نہیں سنائی دے رہی، تو وہ میں درمیان میں بار بار ارشد بھائی کو میوٹ کرتا رہا ہوں تاکہ جو ہے نا وہ
ہم پروگرام کی آواز صحیح طرح سے لوگوں کو جا سکے. تو جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ ارشد بھائی آپ کے آنے کا. ہم انشاءاللہ دوبارہ سے کوشش کریں گے کہ آپ سے رابطہ کر کے آپ کو ہم مدعو کریں. آپ نے کچھ آخری باتیں کرنی ہے تو کر لیجئے. جی بس زیادہ نہیں، صرف ایک بات کرنی ہے کہ پہلے بھی ہمارا ایک پروگرام ہوا تھا، اس میں بعض لوگ شک کا اظہار کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے جب میں نے ماشاءاللہ داڑھی جو ہے نا وہ سنت کے مطابق رکھی ہوئی ہے، تو بعض کہہ رہے تھے نہیں جی یہ کہیں سے انہوں نے کوئی مولوی پکڑ کے بٹھایا ہوا ہے، یہ دراصل ہمارا مربی نہیں ہے اور یہ ویسے ہی ڈرامہ کر رہے ہیں یہ لوگ جو آپس میں انٹرویو کر رہے ہیں. تو میں ان سب کو یہ کلیئرلی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات اپنی ذرا کان کھول کے سن لیں کہ میرے پاس الحمدللہ سارے پروف موجود ہیں، جامعہ کے رزلٹ کارڈز، جامعہ کے جو ہمارے اسٹوڈنٹ کارڈز، اور ہمارے پاس اس کے جتنے خطوط ہیں مرزا طاہر صاحب کے، مرزا مسرور احمد صاحب کے، اور اسی طرح وہ سارے میں نے شیخ صاحب کو سینڈ بھی کیے تھے، وہ دکھا بھی سکتے ہیں، ان کے پاس بھی ہیں. اور ایک جامعہ سے رسالہ تھا، اس میں بھی باقاعدہ تصویر بھی شائع کی ہوئی ہے، اور پھر جو اخبارات کے تراشے میرے پاس ہے، اور پھر جو جیل میں گیا تھا اس کارڈ پہ بھی انہوں نے محمد ارشد مربی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو سارے الحمدللہ میرے پاس پروف موجود ہیں. تو کوئی اگر کسی کے ذہن میں ہے تو وہ اس کا ہم شک دور کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت مجھے صرف مسلمان ہی نہیں سن رہے، سارے قادیانی بھی سن رہے ہیں. تو ان میں سے بہت سے مربیان جو ہیں جو میرے ساتھ جامعہ میں پڑھتے رہے ہیں وہ مجھے پرسنلی جانتے ہیں، اور روا میں بھی جو دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو لندن میں ہیں وہاں پہ بھی سب کو میرا پرسنلی علم ہے. اور یہ کوئی اگر ویسے کمنٹس میں لکھ دے جی یہ ڈرامہ کر رہے ہیں، یہ ویسے کر رہے ہیں، ایسے کر رہے ہیں، تو یہ بالکل بات غلط ہے. جی بالکل ٹھیک ہے ارشد صاحب. اصل میں پتہ ہے بات کیا ہے، میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. آپ میرا خیال ہے مجھے جانتے نہیں ہیں کہ میں نے بھی احمدیہ جماعت چھوڑی ہے، کوئی 5 سال ہو گئے ہیں. 2018 کے اینڈ میں نے چھوڑی تھی، اگر آپ نے میرا سنا ہو پروگرام. تو بات یہی ہے کہ جماعت احمدیہ کا وتیرہ ہے کہ وہ یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی ان کو چھوڑ دینا تو یا تو کہیں گے کہ نہیں جی یہ تو کبھی جماعت میں تھا ہی نہیں. اور میں نے حالانکہ ریڈیو احمدیہ پہ پروگرام بھی کیا ہوا ہے، اور voiceofislam.ca پر جائیں، آپ کو 2009 کے پروگرامز کی ریکارڈنگز مل جائے گی. انہوں نے ساری آرکائیو رکھی ہوئی ہے اور وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے سن سکتے ہیں. اس میں میری آواز جو ہے آپ کو، میری بڑی منفرد سی آواز ہے، لوگ پہچان جاتے ہیں تو آپ کو مل جائے گی. میں نے کچھ پروگرامز میں اپنا نام بتایا ہے، کچھ پروگرامز میں نے اپنا نام نہیں بتایا، تو آپ کو ریکارڈنگ مل جائے گی. آپ سن سکتے ہیں کہ میں جماعت احمدیہ میں کس قدر ان تھا، کس قدر نہیں تھا. یہ جو رسالہ النداء جو خدام الاحمدیہ کا شائع ہوتا تھا، اس میں بھی میرا نام موجود ہے، محمد آصف ندیم میرا نام ہے. تو یہ تو ارشد بھائی کہ ان کا طریقہ ہے کہ یہ لوگ نا ڈس اون کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ احمدیوں کو بتاتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو پہلے سے ہی مرتد تھا اور یہ اور وہ. اور داڑھی کی جو آپ نے بات کی ہے نا، وہ واقعی بڑی مزیدار بات کی ہے، کیونکہ میں جب کراچی ماڈل کالونی میں تھا تو ہمارے وہاں چھاونی قریب ہی ہے، ملیر چھاونی. تو ملیر چھاونی میں ایک فوجی جو ہے وہ کہیں سے سپاہی ٹرانسفر ہو کے آئے تھے، تو انہوں نے جو ہے نا لمبی داڑھی رکھی ہوئی تھی، اور جیسے ہی وہ آتے تھے کیا کہتے ہیں مسجد، ماڈل کالونی کی مسجد میں جماعت احمدیہ کی، تو وہاں پہ لوگ پریشان ہو جاتے تھے کہ یہ اتنی لمبی داڑھی والا بندہ کون آ گیا ہے، یہ کوئی مسلمان دہشت گرد جو ہے وہ آ گیا ہے. تو پھر ہر کوئی جو ہے نا جا کے ان سے پوچھتا تھا. شروع کے 2-3 جمعوں میں لوگ کافی پریشان رہے کہ یہ کون آ گیا لمبی داڑھی والا. تو پھر انہوں نے سب کو بتایا کہ بھائی میں نے سنت کے حساب سے داڑھی رکھنا پسند کیا ہوا ہے. تو ٹھیک ہے آپ نے بھی سنت کے حساب سے داڑھی رکھی ہے، لیکن یہ کہ احمدیوں کے لیے نا یہ کافی ناقابل برداشت ہو جاتا ہے کبھی کبھی. تو بہت بہت شکریہ ارشد صاحب. مبارک مرزا صاحب صاحب یہ ہیں ان کی سنت پہ عمل کر لیں. اگر یہ مطلب نبی علیہ السلام کی سنت پہ نہیں تو اپنے مرزا صاحب اور ان کے جو خلیفہ ہیں بڑی داڑھی رکھتے ہیں ان کی سنت کو ہی اپنا لیں. جی 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 بالکل بالکل.
ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ تمام ناظرین کا. ہم انشاءاللہ ایک بار پھر آپ کے پاس حاضر ہوں گے. اکرم بھائی آپ نے کوئی آخری بات کرنی ہے تو کر دیجیے پلیز. نہیں اپنا ٹھیک ہے کلوز کریں. ٹھیک ہے تو اب ہمیں اجازت دیتے اور جیسے ہمارے فاروق بھائی جن کے ساتھ نیٹ کا بڑا مسئلہ تھا ہم ان کو مس کر رہے ہیں. تمام فرقے اپنے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں اور اگر آپ کو کسی قسم کی اویئرنیس چاہیے تو آپ ہمارے زیتون FM چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں انشاءاللہ جوائن کریں. تب تک کے لیے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی، اللہ حافظ.